مارکیشنل کورس. آپ لوگوں کو آگاہی ہوگی کہ مارکیشنل کورس مینڈیٹری ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی 2018 کی جو ججمنٹ ہے جناب مسٹر جسٹس حاکم شاہ صاحب کی, اس میں انہوں نے لا گیٹ اور مارکیشنل کورس مینڈیٹری قرار دی ہے. All those candidates who pass their law degree from University of London or any other university outside Pakistan, they also have to appear in CILA, Special Equivalence Examination جسے آپ کہتے ہیں, وہ بھی HEC دیتا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے لا گیٹ پاس کیا ہوا ہے؟ ویل ڈن. یہ تو آلموسٹ میجارٹی ہے, 99% آگے. اور سی والے بھی ہیں کچھ لوگ. گڈ شو. ایک چیز کا خیال رکھیے گا, آپ کی یہاں اٹینڈنس ہوگی, اٹینڈنس مس نہیں کرنی. 12 لیکچر ہوں گے, 13 بھی ہو سکتے ہیں, 11 بھی ہو سکتے ہیں, اتنی ہو سکتی ہے, اس میں فلیکچویشن اس سے زیادہ نہیں ہوگی. اور آپ نے اپنی اٹینڈنس پوری کرنی ہے. اس کے فوراً بعد ہم انٹرویو جن لوگوں کا ڈیو ہوگا ان کو کال کریں. آپ ذرا ایکسپیکٹ دیں. وائس چیئرمین صاحب آباد بالکوں سے تشریف لا رہے ہیں, ابھی آئے نہیں. وہ جب تشریف لائیں راجہ محمد علی خان عباسی صاحب ایکسپیکٹ کیجیے گا. ہماری بات کونسل کے وائس چیئرمین ہیں. اور ایک اور ریکویسٹ میں آپ لوگوں کو کر دوں, تو جنرلی ہم لوگ لیگل پریٹیشن اینڈ بار کونسل ایکٹ اور رولز نہیں پڑھتے ہیں. تو پلیز گو تھرو اٹ, پرچیز دا بک, اویلیبل ہے. آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا اسٹرکچر کیا ہے, کہ آپ کا جو کورٹ کا سسٹم ہے, آپ کو جو ایڈوکیٹس کی انرولمنٹ ہے, بار ایسوسیشن اور بار کونسل میں کیا فرق ہے, بار کونسل کے فرائض کیا ہے, وہ سارا اس میں دیا ہوا ہے. آج کا پہلا لیکچر ہی آپ کا جو وائس چیئرمین صاحب دیں گے وہ ایٹیکیٹس پر ہے. اور ایٹیکیٹس میں آپ کے جو لیگل پریکٹیشن بار کونسل ایکٹ اور رولز ہے, اس میں کیننس دیے ہوئے ہیں اور ان پہ عمل کرنا بڑا ضروری ہے. یعنی ابھی آپ یوں سمجھیں کہ کالا کوٹ پہن کر ایک آپ کو رسپیکٹ جو ملی ہے وہ بڑی ونریبل ہے. خدا نہ خواستہ اگر آپ کسی ایسے جو رولز بنے ان کی وائلیشن کرتے ہیں تو وہ لائسنس فوراً واپس ہو جاتا ہے. یہاں بہت سارے لوگوں کے لائسنس ٹیمپریریلی ہے, پرماننٹلی ہے. وائس چیئرمین صاحب تشریف لائیں. راجہ محمد علی خان وائس صاحب تشریف لائیں. بیٹھیے. آج کی تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے نعت رسول سے میں گزارش کروں گا مجاہد حسین صاحب سے تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک اور نعت رسول. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیسے سمجھیں گے تیری شان یہ زمانے سمجھیں گے تیری شان یہ زمانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام وہ مٹانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام وہ مٹانے ان میں زہرا بھی ہے حیدر
حسنین بھی ہیں، ان میں زہرا بھی ہے، حیدر بھی ہے، حسنین بھی ہیں، کتنے افضل ہے محمد کے گھرانے والے، کتنے افضل ہے محمد کے گھرانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ جزاک اللہ۔ میں مزید کوئی وقت ضائع کیے بغیر ریکویسٹ کروں گا راجہ محمد علیم خان عباس صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے لیکچر کا آغاز کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بحیثیت وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل، بحیثیت چیئرمین انرولمنٹ کمیٹی، آپ تمام خواتین حضرات کو بار کونسل کے اس پریمسز میں ویلکم کرتا ہوں۔ یقیناً آج ایک بڑا دن آپ کے لیے، ایک نیا دن آپ کے لیے، اور زندگی کا ایک نیا دور آپ کو شروع ہونے جا رہا ہے۔ آج سے پہلے آپ اپنی زندگی میں کیا تھے، آپ نے کیا کیا، وہ شاید ریلیونٹ نہ رہے آپ کے لیے، اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو اس پروفیشن کو بطور وکالت اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں صرف کالی ٹائی پہننے کا شوق ہے، کالا کوٹ پہننے کا شوق ہے، اور شاید وہ اپنے ڈرائنگ روم کی زینت بنانے کے لیے وہ لائسنس لیتے ہیں، یا شاید اپنے ریئل اسٹیٹ آفس میں لٹکانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں وکیل بھی ہوں اور ساتھ پراپرٹی ڈیلر بھی ہوں۔ تو ہم ان 2.5 سالوں میں ہم نے یہ روایت ختم کی بار میں۔ ہم جو آپ کو لائسنس جاری کریں گے وہ لائسنس ٹو پریکٹس ہوگا، وہ لائسنس ٹو کنڈکٹ یور کیسز ہوگا، وہ لائسنس ٹو ایڈوائز یور کلائنٹ ہوگا، وہ لائسنس ٹو کل نہیں ہوگا۔ بہت ساری ہمارا یہ معاشرہ بہت سارے مسائل کا شکار ہے، ہمارا معاشرہ انحطاط کا شکار ہے، ہمارے ادارے بیٹھتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں یہاں بلند و بان دعوے کروں گا کہ حکومت یہ کام نہیں کر رہی، فلاں ادارہ یہ کام نہیں کر رہا، لیکن میں اپنے بارے میں اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گا کہ بحیثیت ریگولیٹر کے میں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا اپنے 2.5 سالوں میں۔ اور جس طرح کا گراوٹ ہمارے معاشرے میں ہوتی چلی جا رہی ہے، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں وہ کام کرنا ہے جو میرا ڈومین میں ہے۔ اگر ہم سب وہ کام کرتے چلے جائیں جو ہمارے ڈومین میں ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اگلے 10 سالوں میں ہم پاکستان کو اٹھا سکیں اور ہم وہ جو ریسپیکٹیبل نیشنز ہیں اس کی صف میں ہم نہ کھڑا کر سکیں۔ لیکن اگر ہمارا وتیرہ یہی رہا جو ہمارے ہر ادارے کا ہے، جو ہمارے ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کا ہے، تو ہمیں مکمل کلیپس ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ خواتین و حضرات، 2015 سے پہلے جو لیگل پروفیشن تھا اس کے تقاضے اور ہوا کرتے تھے۔ 2015 کے بعد جو آپ کا پیرنٹ لا ہے، لیگل پریکٹیشنر بار کونسل ایکٹ، اور اس کے تحت جو بنائے گئے رولز ہیں ان میں ترمیمات کی گئیں، اور اس کی بڑی ویلڈ ریزنز تھیں۔ آپ کو علم ہوگا، آپ چھوٹے ہوں گے اس وقت،
ایک لوئرز موومنٹ سنا ہوگا آپ نے, بڑی تاریخی لوئرز موومنٹ تھی, اور میں اس کا پائنیئر تھا. میرے دوست پائنیئر سے 2009 میں ہم نے وہ تحریک شروع کی, اسلام آباد سے اور پھر پورے پاکستان میں پھیلی. ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم تبدیلی لائیں گے اس معاشرے میں. یہ ایک سلوگن تھا ہمارا کہ ریاست ہوگی ماں کی جیسے, یہ ہمارا سلوگن تھا. اور اسی حوالے سے ہم نے وہ تحریک شروع کی. یہ بند کر دیجیے, گیٹ بند کر دیجیے, یہ والا ادھر کھول دیجیے, یہ بند کرنے سے. تو ہم نے وہ جو تحریک شروع کی 2009 میں, ریاست ہوگی ماں کی جیسے, وہ بڑی پذیرائی ملی اس کو. معاشرے کے ڈفرینٹ سیگمنٹس نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا. تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. لائرز نے اس کو لیڈ کیا, لیکن سارے کے سارا معاشرہ جو ہمارا اور ڈفرینٹ سیگمنٹس تھے, جس میں سول سوسائٹی تھی, جس میں ٹریڈرز تھے, جس میں پالیٹیشینز تھے, جس میں اسٹوڈنٹ یونینز تھیں, سب نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. اور ہمارا جو مطمع نظر تھا, ہمارا جو خواب تھا کہ ریاست ہوگی ماں کی جیسے, اور ہم نے وہ تحریک شروع کی کہ پاکستان میں پاکستانی عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے. ٹرائکوٹمی آف پاور کا جو کنسیپٹ ہم نے دیا, جو ہمارے کانسٹیٹیوشن نے دیا, ہم نے یہ کہا کہ پاکستان میں اپنے اداروں کو اپنے حدود و قیود میں رہنا ہے. پارلیمنٹ کو اپنا کام کرنا ہے, جوڈیشری کو اپنا کام کرنا ہے, ایگزیکٹو کو اپنا کام کرنا ہے, اور ایگزیکٹو کے جو ڈفرنٹ آرگنز ہیں ان کو اپنا اپنا کام کرنا ہے. یہ ہماری جو بیسک تھیم تھی اس تحریک کی. لیکن ہوا کیا, وہ بہت سارے, میں اسٹیج سیکرٹری تھا, ہمارا کنونشن تھا یہاں جو پرانی کچہری میں, تو دھماکہ ہوا, 18 لوگ شہید ہوئے میرے سامنے. میں اسٹیج سیکرٹری تھا وہاں 2010 کی بات, اور میں وہیں کھڑا رہا. افتخار محمد چودھری صاحب کا پروسیشن آ رہا تھا, جلوس ججز کالونی سے آ رہا تھا فیئر کی طرف. تو یہ دھماکہ ہوا, 18 لوگ شہید ہوئے وہاں میرے سامنے شہید ہوئے. میرے سامنے ان کی ہوا میں لہرائی گئی ان کی بوٹیاں. مجھے یہ کہا گیا افتخار چودھری صاحب نے کہ آپ اس تحریک کو ختم کریں. میں نے کہا جی ہم اس فنکشن کو آپ کال آف کریں. میں نے کہا جی نہیں کال آف کروں گا. مجھے وہاں کے ڈی سی نے کہا کہ سر اور سوسائٹیز ہیں یہاں ہماری اطلاعات ہیں کہ آپ اس کو کال آف کریں. میں نے کہا میں کال آف نہیں کروں گا, اس لیے کہ ہمارے دماغ میں کاز تھا کہ ہم ایک بڑے کاز کے بھی لڑیں. اس معاشرے میں تبدیلی, ہم نے کہا نا کہ لائرز کا آپ کا جو رول ہے, جو آپ جب لائر بنیں گے تو آپ کا رول لیگل پریکٹیشنر بار کونسل ایکٹ میں ڈیفائنڈ ہے, رولز میں ڈیفائنڈ ہے. لیکن ایک رول ہم نے ایزیوم کیا, جو ہماری لائرز کمیونٹی ہے پاکستان کی, وہ ٹارچ بیرر کا رول تھا, جو ہم نے ایزیوم کیا کہ ہم قانون کو جانتے ہیں, ہم آئین کو جانتے ہیں, ہم آئین کی مشکلات کو جانتے ہیں. تو لہذا ہم نے یہ رول لیا کہ وہ جو اندھے لوگ ہیں اس معاشرے کے, وہ جو نابلد لوگ ہیں اس معاشرے کے, ہم انہیں روشنی دکھائیں اور ہم ان کو بتائیں کہ یہ قانون کی وائلیشن ہے, یہ آئین کی ٹرانسگریشن ہے, یہ وائلیٹ کیا جا رہا ہے. یہ ہمارا رول ہے جو ہم نے ایزیوم کیا, اور اسی رول کے تابع ہماری تحریک تھی. تو ہمارے اتنے سینٹیمنٹس تھے ہمارے اس تحریک کو آگے لے کے جانے کے لیے کہ مجھے یہ بھی خوف نہیں تھا کہ کوئی اور دھماکہ ہوگا اور میں ان 18 میں سے 19 میں چلا جاؤں گا. یہ ہماری اسپرٹ تھی اس تحریک. لیکن ہوا کیا, وہ بھی تحریک اسپانسر تھی. جب سبسیکوئنٹلی ہمیں پتہ لگا, اس کے پیچھے بھی کچھ لوگ تھے جن کے خلاف ہم لڑتے رہے, وہ تحریک انہی کی اسپانسر تھی اور فرد واحد کی تحریک تھی. یہ ہے پاکستان. لوگ تبدیلی چاہتے ہیں, لوگ اس ملک کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, لوگ نیا پاکستان چاہتے ہیں. ہم ان کے خوابوں کو لوٹ لیتے ہیں. دیکھیں نا, ایک ڈپرائیوڈ معاشرے میں, کوئی بھی ڈپرائیوڈ معاشرہ ہوگا, اس میں جبلت میں ہوگا لوگوں کی کہ تبدیلی آئے, لوگ والنٹیئر کریں گے اپنے آپ کو, لوگ اسٹرگل کریں گے اپنے آپ اس کاز کے لیے. لیکن پاکستان میں ہمیشہ یہ ہوا کہ 70 میں نظام مصطفیٰ کے نام پہ تحریک, آپ شاید پیدا بھی نہیں ہوگے سارے کے سارے, شاید ایک نظام مصطفیٰ کی تحریک شروع کروائی گئی کہ جی اس ملک میں اسلامی نظام ہوگا, اس ملک میں عمر کا نظام ہوگا, اور وہ بھی اسپانسر تھی تحریک. وہ گورنمنٹ کو ڈانا تھا, ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی دینی تھی, وہ دے دی, اس کے بعد تحریک ختم ہو گئی.
پھر نیا ہمیں آپ لوئرس موومنٹ کو میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں نے تمام سیگمنٹ کے لوگ نکلے، رائٹ کے لوگ، لیفٹ کے لوگ، اپر کلاس، مڈل کلاس، لوور کلاس، سارے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اس لیے کہ یہ سچا معاشرہ ہے ہمارا. ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس معاشرے کو، اور ہم اتنے سادہ ہیں کہ ہم کسی کے سلوگن پہ آ جاتے ہیں. تو میں کنفائن کرتا ہوں اپنے ٹاپک کے حوالے سے کہ اس تحریک کے ہمیں ثمرات کیا ملے. وائلنٹ ہوا لوئر، قانون اس کی لونی بن گیا، وہ روندا چلا گیا ایگزیکٹو کو، پولیس کو، جوڈیشری کو. پھر قانون تبدیل کیا گیا اور لیگل پریکٹیشنر بار کونسل ایکٹ میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک بہت بڑی تحریک تھی، چلے اس کے پیچھے کیا تھے، اس کے محرکات کیا تھے، اس کی جو فروٹس کیا ہم نے وصول کیے. لیکن بہرحال وہ تحریک بہت جنرل تحریک تھی، جو اس کے چلانے والے تھے وہ ایک جنرل کاز کے تحت اس کو انہوں نے شروع کیا. لیکن ہم نے ہمارا معاشرہ کہ اس کے بعد ایک جتھا برداری شروع ہوگی وکالت میں، وکیلوں میں، یہ بیل دے دیجیے، جج صاحب کسی کی ٹائی پکڑ لی، تھانے میں جا کے ایس ایچ او کو گالیاں دیتی، کچہری میں کوئی سب انسپیکٹر تفتیش کے لیے اس کو مارنا شروع کر دیا. محلے میں اذیت برپا کی لوگوں میں جو آپ کے ریلیٹیوز تھے وکیلوں کے، انہوں نے ان کو کلچز دبانا شروع کر دی. تو یہ نیگیٹیوٹی آئی ہمارے اس پروفیشن میں کہ لارڈس کا پروفیشن ہے یہ. وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وائی دس از اے پروفیشن آف لارڈس، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. تو پھر ترمیم ہوئی لیگل پریکٹیشنر بار کونسل ایکٹ میں، اور 2015 سے پہلے لیگل پریکٹیشنر بار کونسل ایکٹ میں آپ کا پروفیشنل کانڈکٹ گیج کرتی تھی بار کونسل. یو آر پارٹ آف دس بار کونسل، یو آر پروڈکٹ آف دس بار کونسل. آپ میری کوکھ سے جنم لینے جا رہے ہیں. جب آپ میری کوکھ سے جنم لیں گے تو میرا یہ قانونی رائٹ ہے کہ میں آپ کو سرویلنس کروں، میں آپ کی ویجیلنس کروں، میں آپ کے کانڈکٹ کو گیج کروں. ناٹ اونلی یور کانڈکٹ ٹوورڈز دا پروفیشن بٹ یور ادر کانڈکٹ، یور کانڈکٹ with other human beings, your conduct with your fellow colleagues, your conduct with your neighbors, with other people of the society. یہ میں گیج کروں گا، یہ میں گیج کر سکتا ہوں. اس لیے ہم جو لائسنس جاری کریں گے آپ کو، وہ لائسنس ٹو پریکٹس ہوگا، وہ لائسنس ٹو کل نہیں ہوگا کہ اس کی بنیاد پہ آپ اپنے سکور سیٹل کریں لوگوں سے، کہ اس کی بنیاد پہ آپ اجیرن کر دیں اپنے رشتے داروں کی زندگیوں کو، آپ ہمارے داروں کی زندگی کو اجیرن کرتے ہیں. ہم اس لیے آپ کو لائسنس نہیں دیں گے، نہ ہی ہم آپ کو اسے لائسنس دیں گے کہ آپ اپنے پراپرٹی کے دفتر میں، آپ اپنے میڈیکل اسٹور میں اس کو آویزاں کریں اور لوگوں کو کہیں کہ خبردار میں وکیل بھی ہوں. یہ ہم نے اس ریت، اس روایت کو ہم نے ختم کیا. آپ سے جو گزارش یہ ہے، ہم نے بہت ان 2-2.5 سالوں میں ہم نے بالکل تبدیل کیا اس بار کو. میں اس بار کا سیکرٹری رہا 98 میں، 2004 میں بار کا صدر تھا ڈسٹرکٹ بار کا، 2015 میں ہائی کورٹ بار کا صدر تھا، ممبر بنا، وائس چیئرمین ہوں. 32 سالہ میری جدوجہد اس پروفیشن میں میری رہی. مقصد یہ تھا کہ میں اس ادارے میں آ کے بس یہ جب ریگولیشن کے لیے میں اپنے آپ کو پٹ کر رہا تھا تو یہ میری اس وقت بھی سلوگن تھا. میں لوگوں کو یہی کہتا تھا کہ ہم تبدیلی لائیں گے اس پروفیشن میں. میرا کام کیا ہے بحثیت ریگولیٹر کے کہ اس پروفیشن کو میں ڈگنیفائی بناؤں، کہ آپ میں ایسے گریجویٹس جو یہاں آئے ہیں، میں ایسے لائرز پروڈیوس کروں کہ جو ان کی لیگل ایجوکیشن میں ان کی اپ لفٹ کروں، ان کا میں کانڈکٹ بہتر کروں، ان کا میں پروفیشنلزم کو بہتر کروں. اس خواب کے ساتھ میں اس دہلیز پہ آیا اور الیکشن لڑا، اللہ کی مہربانی سے ہیوج ووٹس لیے. اور یہ پہلی بار کونسل ہے جہاں یہ ساری ریفارمز کی، جو آج یہ آپ کا نواں ہے، غالباً 8واں ہے سیشن جو ہمارے 12 لیکچرز کا، کہ جو ہم یہاں لوگوں کو دیتے ہیں لیکچرز، یہ ہمارا 8واں سیشن ہے، 2 ویکس کا ہے، اور 12 لیکچرز ہم ٹاپ پروفیشنلز ہیں. اس کا مقصد
بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو اپنی کسی طرح گوئی کروں یہاں پہ، بالکل مقصد نہیں. ہم تقریر کرتے ہیں، ہم نے بہت کی، اب بہت کافی ہو گیا. مقصد یہ ہے کہ آپ کو بلانے کا مقصد یہ نشستن گفتن برخاستن نہیں ہے. آپ یہاں آئے، آپ کو یہاں ہم نے بلایا، یہ آپ کی ٹریننگ کا کمپلسری حصہ ہے. اگر آپ ویجیلنس کے ساتھ، اٹینشن کے ساتھ ان لیکچرز کو نہیں سنیں گے اور ایک کمپلشن کے طور پر اس کو لیں گے جی کہ بہرحال ہم نے آنا ہے اور نوٹس نہیں دیں گے آپ، تو یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا. ایک ہمارے سارے ریسورسز بار کونسل کے، جب ہم آئے، پنجاب بار کونسل کا وائس چیئرمین ان کو 5-6 کروڑ کا پڑتا ہے ایک سال میں کوئی پیسہ نہیں لیتا اس بات سے. میں پیٹرول بھی مجھے الاؤڈ ہے لا میں، میرے رولز میں پیٹرول بھی نہیں لیتا یہاں سے، میں ٹی اے ڈی بھی نہیں لیتا. میں بار کونسل کی میٹنگ اٹینڈ کرنے جاتا ہوں پورے پاکستان میں کوئی ٹی اے ڈی نہیں اپنی جیب سے خرچ کر کے جاتا ہوں. اس لیے خرچ کرتا ہوں کہ یہ ریسورسز آپ کے ہیں، آپ پہ لگائے جائیں. مجھے نہیں ضرورت ہے ان ریسورسز کی، آپ کو ضرورت ہے. ہم آپ کو 28-30 کے قریب جو آپ کے بکس ہیں ہم آپ کو دیتے ہیں جب آپ کو لائسنس جاری کرتے ہیں، تاکہ آپ کو 2-3 سال کے لیے بیریکس کی ضرورت نہ پڑے، آپ کو بکس کی ضرورت نہ پڑے. یہ آپ کے ریسورسز ہم آپ پہ لگانا چاہتے ہیں. یہاں جو حضرات تشریف فرما ہوں گے یا خواتین آئیں گی جو آپ کے 2 ہفتوں میں، دے آر دا بیسٹ پروفیشنلز، اپنی اپنی فیلڈ کا ٹاپ کے لوگ ہوں گے. سول سائڈ پہ، کرمنل سائڈ پہ آج رضوان عباسی صاحب ہیں، ون آف دا ٹاپ لائر ان اسلام ان پاکستان، ان دس ٹاؤن، کرمنل سائڈ کے حوالے سے. اس کا مقصد قتل یہ نہیں ہے وہ اپنا کیسز چھوڑ کے آئیں گے، وہ اپنا ٹائم چھوڑ کے آئیں گے، اپنا آفس چھوڑ کے آئیں گے، اپنے کلائنٹ چھوڑ کے آئیں گے. قتل اس لیے نہیں آئیں گے کہ ان کو شوق ہے لیکچر ڈیلیور کرنے کا، اس لیے آئیں گے کہ ان کا جو اپنا 28-30 سال کا تجربہ ہے اس کا نچوڑ آپ کو دیں. میں 32 سال ہوئے، مجھے 91 میں نے شروع کیا. سردار محمد اسلم صاحب مرحوم ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے، لاہور ہائی کورٹ کے جج بھی رہے، وہ میرے استاد تھے. میں طارق محمود جہانگیر صاحب جو ہمارے جج ہیں، ہم نے اکٹھا، جیسے آج آپ بہت سارے لوگ شروع کر رہے ہیں، آپ دوست اکٹھے بیٹھے ہوں گے، ہم نے ایسے ہی شروع کیا. موٹر سائیکل سے یہاں سے ہم پنڈی جاتے تھے، وہاں سے واپس آتے تھے، پھر شام کو پھر دوبارہ آفس کے جاتے تھے. موسم جانی صاحب تھے ہمارے بعد وہاں تشریف فرما ہوئے، ہم 1.5-2 سال ہم بیسیون تھے، کوئی چیمبر تھا ان کا. فیاض احمد زندران صاحب تھے، وہ جج بنے ہائی کورٹ کے، وہ بھی ہمارے 3 سال بعد وہاں پروفیشن میں آئے، ہمارے چیمبر سے آئے. مقصد یہ ہے کہ اس ہال میں ہائی کورٹ کے ججز موجود ہیں، اس ہال میں ممبر بار کونسل موجود ہیں، صدور موجود ہیں، ڈپٹی گورنر جنرل موجود ہیں، سول ججز موجود ہیں. کوئی مشکل کام نہیں ہے. مجھے جو مجھ سے لیپسز ہوئے، مجھ سے جو کوتاہیاں ہوئی، وائزر آدمی کون ہوتا ہے کہ جو کسی کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائے، اور بیوقوف آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو ہر کام کے لیے خود ایکسپیرینس کرے. جو آپ کو بتانے والی بات یہ ہے کہ ان لیکچرز کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو لا کا بیسکس تھیوری آپ نے پڑھی، اب آپ ایک اور فیز میں جانے لگے، پریکٹیکل فیز میں جانے لگے. تو یہ تمام پروفیشنل جو آئیں گے، سروس کے ٹاپ کے لوگ ہوں گے، لیبر لاز کے ٹاپ کے لوگ ہوں گے، کانسٹیٹیوشن کے ٹاپ کے لوگ ہوں گے، ٹیکس کے ٹاپ کے لوگ ہوں گے، سول سائڈ پہ، کرمنل سائڈ پہ، یو نیم اٹ. اور کم از کم اس ٹاؤن میں، جو اس ایریا میں، پنڈی ڈویژن میں دا بیسٹ ہو گیا. یہاں ججز بھی آئے، یہاں سٹنگ ججز نے بھی یہاں لیکچر ڈیلیور کیے، ریٹائرڈ ججز نے بھی یہاں لیکچر ڈیلیور کیے، اور اپنے انہوں نے ایکسپیرینس شیئر کیا، اپنے جو لیپسز تھے آپ کو بتایا کہ ڈو دس اینڈ ڈونٹ ڈو دس. تو آپ سے گزارش یہ ہے، یہ 60 والا کمرہ جہاں آپ کو انٹری ہوگا، مہینے بعد، 15 دن بعد، 2 مہینے بعد، جب ہمارا آفس ہمیں بتائے گا کہ جتنے لوگ ہو گئے ان پہ، تو ہم 50-60 لوگوں کا لیتے ہیں انٹری. یہ آپ سے پوچھا جائے گا، میں اس کمیٹی کا بھی کوئی ایڈ کرتا ہوں. یہ جو کچھ آج جہاں لوگوں کو اس 2 ہفتوں میں وہ آپ کو بتائیں گے، سول سائڈ پہ، کرمنل سائڈ پہ، آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں گے. میں نے کہا کہ یہ ہمارا مقصد قطع نہیں ہے نشستان برخاستان اور یہ والا معاملہ. آپ ڈائری ساتھ لائیں گے اور ایک لیکچر کو اٹینٹیولی سنیں گے. اگر آپ نہیں سنیں گے تو ہمارا مقصد فوت ہو جائے گا. اور یہ ڈریم
ہماری تھی کہ ہمیں اس طرح کا ایٹموسفیئر ملے جب ہم نے وکالت شروع کی. آپ کو دیکھیے ہر چیز آپ کے گیجٹس میں موجود ہے. جس کا لا ڈھونڈنا چاہیں آپ کو. ہمیں تو میں پہلے ہم فائل نکالتے تھے, اس پہ ہم جو ایویڈنس جو ہم ہاتھوں سے دیکھتے تھے وہ اپنے سینئر کو دیتے تھے. یہ بہت لمبا پروسیس تھا. پھر ہم ریسرچ کرتے تھے, پھر ALDs نکالتے تھے, ALDs میں سے ہم SCMR پہ جاتے تھے, SCMR سے پھر CLC پہ جاتے تھے, PLD پہ جاتے تھے, MLD پہ جاتے تھے. وہ ایک لینتھی پروسیس تھا. آپ تو یہاں بیٹھے بیٹھے میں آپ سے پوچھوں کہ ریسٹوڈیکاٹا کیا, آپ یوں کر کے بتا دیں کہ ریسٹوڈیکاٹا مینز دس. تو آپ ایک ایسے ایرا میں آپ نے جنم لیا اس پروفیشن میں جہاں اپرچونٹی کا فلڈ گیٹ آپ کے سامنے ہے, اور یہ لیگل پروفیشن جو ہے ہر وہ تمام کی تمام چیزیں سے موجود ہیں. اگر آپ عزت کمانا چاہتے ہیں تو دا بیسٹ پروفیشن. اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو دا بیسٹ پروفیشن. اگر آپ پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں, پالیٹیشین بننا چاہتے ہیں, دا بیسٹ پروفیشن. بڑا بڑا ہے سینٹ, بڑا بڑا ہے پارلیمنٹ, لائرس. انڈر ون روف یہ ساری کی ساری لگژریز صرف اس پروفیشن میں. ہمارے دور میں جب میں نے اس پروفیشن کو آپٹ کیا تو میں نے اس لیے آپٹ کیا کہ میں MBBS میں داخلہ نہیں ہوا. اس لیے میں نے آپٹ کیا کہ مجھے انجینئرنگ میں داخلہ نہیں ہوا. تو میں نے کہا چلیں وکیل بن جاؤں گا, موتبر ہو جاؤں گا, کالی ٹائی پہنوں گا, علاقے میں بڑی ٹور ہو گئی. تو آپشنل تھا, یہ پریفرنشل نہیں تھا. اب لوگ یہ پروفیشن پہلی پریفرنس ہے لوگوں کی. اور اسپیشلی اسلام آباد میں ہم ہر سال 1000 لائر پروڈیوس کرتے ہیں ہر سال, اور فاسٹ گروئنگ بار آف کنٹری. ہمارا پنڈی باہر سے بڑی ہوگی, بلوچستان سے بڑی ہوگا, بہت ساری KP سے ہم اس کے قریب ہوں گے. تو فاسٹ گروئنگ بار ہے. اور کیوں فاسٹ گروئنگ بار ہے؟ بہت کمال کے بچے ہمارے آتے ہیں جو فورن کوالیفائڈ ہیں, جو لوکل کوالیفائڈ ہیں, جنہوں نے یہاں پڑھا. کمال کا ان کا ویژن ہے, کمال کی ان کی ریسرچ. جب میں کمپیئر کرتا ہوں اپنے زمانے کے لوگوں کو تو بہت اچھی ایجوکیشن آپ کو مل رہی ہے. اتنی اپرچونٹیز ہیں اسلام آباد میں, سول سائٹ ہو, کسٹم ہو, اور ساری کی ساری آپ کو 10 کلومیٹر کے اندر اندر ملیں گی ساری اپرچونٹیز. یہ گریسپ کرنا ہے آپ کو, اور اس کو گریسپ کرنے کے لیے ہم نے وہ لوگ پروڈیوس کرنے ہیں. اسلام آباد میں جو ہائی کورٹ بنی 2015 میں بنی, اس سے پہلے اسلام آباد میں ہائی کورٹ نہیں تھی. ہم لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی میں جایا کرتے تھے, وہاں ہمارے کیسز تھے. کچھ لوگ جاتے تھے ہمارے سول سائڈ میں, کچھ لوگ جاتے تھے ہمارے کرمنل سائڈ کے لوگ. جب یہ ہائی کورٹ بنی اور اس میں بھی ہماری بڑی کنٹریبیوشن, ہم نے بڑی اسٹرگل کی باہر کے لیول پہ, تو شروع میں تمام بڑے کیسز میں پنڈی سے, لاہور سے, کراچی سے لوگ آتے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. آج 8-10 سالوں میں اللہ کی مہربانی سے 80% ریپرزنٹیشن اسلام آباد کے ہماری بار کونسل کے لوگوں کی ہے. سول سائٹ دیکھ لیجیے, کارپوریٹ دیکھ لیجیے, ٹیکس دیکھ لیجیے, کسٹمز دیکھ لیجیے, سروس دیکھ لیجیے. اس لیے یہ اتنی اپارچونٹیز ہیں کہ آپ سارے کے سارے ویل پلیس ہو سکتے ہیں اس میں. لیکن صرف ایک شرط ہے کہ آپ خود کو تیار کریں اس کے لیے. اگر آپ تیار نہیں کریں گے, اور وکالت کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں نے بتاؤں آپ کو کہ یہ ہر آدمی کو اپرچونٹی دیتا ہے. بہت اگر آپ کا انٹلیکٹ لیول بہت ہائی بھی ہے, اور کچھ نئی طرح کے بالکل لو انٹلیکٹ کے لوگ ہیں, ہمر بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں, دیسی اسکول میں پڑھے, میں ٹاٹ کے اسکول میں پڑھا, میں مری سے میرا تعلق. میں جب 70s میں اسکول جاتا تھا وہاں تو ہم بوری لے کے جاتے تھے, اور وہاں بارش بھی ہوتی تھی, برف بھی ہوتی تھی. وہ بوری ہم نیچے بٹھاتے تھے, وہاں پڑھتے تھے, اور واپسی پہ اس کو چھتری کے طور پہ یوز کرتے تھے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ پروفیشن آپ سب کو موقع دے گا. کوئی ہمر بیک گراؤنڈ سے ہے, کوئی لارڈس کے بیک گراؤنڈ سے ہے, کوئی فارن کوالیفائڈ ہے, کوئی لوکل کوالیفائڈ ہے, سب کو موقع دے گا. یہاں جب میں نے 91 میں شروع کیا تو سول سائٹ کے 2 ہمارے موسٹلی کام
وہ فیس کر رہے تھے سول سائٹ پہ میاں اشتیاق صاحب تھے اور میاں وہ فوت ہو گئے. ایک میاں راج صاحب ہیں اور ہم زندگی آج بھی مزاق ہیں آپ کو کام کر دیا گا یہ رہتے نہیں یہ بتائیے کہ آپ کو انفارم کیا گیا تھا ٹائم پر آفس سے بتایا تھا آپ کو ٹائم نہیں لیٹ ملی ہے لیکن پراپر ٹائم کی ملی ہے آپ کو 10 بجے کی ملی تھی سر پراپر ٹائم کی ملی ہے پھر سر کہ جاب وغیرہ کرتے ہیں تو اوبیسلی ہمیں پرسوں چونکہ پہلی دفعہ گروپ بنا ہے فرسٹ ٹائم انفارمیشن ملی ہے اس وجہ سے. یہ آپ کے لیے ہے یہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے یہاں پہ اگر آپ آئیں گے نہیں ٹائم پہ نہیں آئیں گے تو پھر ہمارے یہ فوٹبال ایکسرسائز ہوگی نا. سوری سر نیکسٹ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دو ڈفرینٹ پروفائلز کے لوگ تھے دو ڈفرینٹ انٹلیکٹ کے لوگ تھے. میاں اشتیاق سے بڑا بیٹی تھا بڑا شارپ انٹلیکچوئل آدمی تھے وہ چیزیں فوراً گریسپ کرتے تھے ریورٹ کرتے تھے اور میاں رضا صاحب بالکل اور طرح کا آدمی تھا ایکسپریشن لیس تھے بہت اچھی انگلش نہیں تھی لیکن دونوں ٹاپ پہ گیا ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ. میاں صاحب محنتی تھے میاں رضا صاحب صبح 7:45 بجے آپ ہو نہیں سکتا کہ فیصل آباد ان کا جو علاقہ تھا وہاں سے وہ آئے اور کلائنٹ آئے اور وہاں کورس میں موجود نہ ہو یہ وہ نہیں ہو سکتا. اگر ان کی صحت ٹھیک تھی تو وہ وہاں موجود ہوتے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ میاں صاحب 5 بجے کا ٹائم ہے میاں صاحب 4:45 بجے اپنی ایوننگ آفس میں نہ ہو. یہ نہیں ہوتا تھا کہ کیس کال ہو تو میاں صاحب باہر میں دوستوں ساتھ بیٹھ کے گپے مارنے چائے پی رہے ایسا نہیں تھا. وہ پیش ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے آرڈر کروا دیتے تھے. آخری موقع کرتی ہستی آخری موقع کورٹ کی جمع نہیں ہے سمن طلبانہ جمع نہیں کروایا کرتے کرتے وہ کیس کی جاتے تھے. ہمارے جو نیگلیجنس کی جو کاؤنٹر کا جو کونسل تھے تو دونوں نے ایکسل کیا دونوں اوپر گئے. مقصد کہنے کا دونوں کی بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ میں سے مختلف انٹلیکٹ کے لوگ ہیں مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں مختلف کوالیفیکیشن کے لوگ ہیں. کوئی LLM ہوگا کوئی بیرسٹر ہوگا کوئی بالکل سمپل LLB ہوگا اور کوئی بالکل عام سے جو پیسے دے کے جاب کرانے والے کالجز میں اس میں سے ہوگا. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود دس از دا رائٹ ٹائم. آپ اگر ایکسل کریں گے اور کوئی مشکل نہیں ہے یہ ایک دماغ میں کسی کو وکیل یہ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے شروع میں یہ بڑا مشکل فیشن ہے یہ کیسے آ گیا یہ لاس وکیل صاحب کیسے آگے کر رہے ہیں اس کو کیا یہ بہت بڑا دور سے لگتا ہے کہ بہت بڑا کوئی مشکل کام نہیں. 3 4 5 6 7 اتنے کیسے چاہیے آپ کو اس پروفیشن میں آگے جانے کے لیے. پہلا کام کیس آئے گا آپ کے پاس کوئی چھوٹا سا کیس آئے گا سکسیشن کا آ گیا گارڈینشپ کا آ گیا کسی نے آپ کو محلے میں کہہ دیا یار میری گاڑی بند ہو گئی ہے 550 میں میری گاڑی نکال رہے ہیں. آپ اٹینٹیولی اور توجہ کے ساتھ وہ کیس کریں گے وہیں سے آپ کی ریپو ڈیولپ ہوگی. یہ پروفیشن یہ مس کانڈکٹ ہے کہ آپ کا اشتہار اخبار میں چلے کہ جی بڑا ٹاپ کا علیم عباسی وکیل ہے جی فلاں سائٹ کا ٹی وی میں آ رہا ہو جی کمال کا وکیل ہے جی پہلے آئیے پہلے پڑھیے فیس کم کر دی. یہ مس کانڈکٹ ہے. وکیل ایڈورٹائز نہیں کر سکتا اپنے پروفیشن کو اپنے اسکلز کو. آپ کی اسکلز آپ فیلڈ آپ کی اسکلز کا تعین کرے گی. جب آپ ایک کیس آرگو کریں گے نا 550 کی بازاری کا آپ کو وہ جج دیکھ رہا ہوگا آپ کو آپ کا کلائنٹ دیکھ رہا ہوگا آپ کو پروسیکیوشن سائڈ سے پولیس دیکھ رہی ہوگی آپ کو اس کورٹ روم میں بیٹھے لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہاں کا اسٹاف دیکھ رہا ہوگا. وہ کہے گا یار کمال کا کیس کیا بچہ تھا کل کا میں نے دیکھا نہیں اس کا نام مجھے نہیں آتا لیکن اس نے بڑا کمال کا کیس کیا. جج کہے گا یار تو بڑا ویل اکوپڈ تھا لا سے. آپ کو ضرورت ہو یا ضرورت نہ ہو میں بہت سے لوگ کیس دائر کر کے تیاری کرتے ہیں اس کو جب بحث کا ٹائم آتا ہے یہ غلط پریکٹس ہے. کیس تیار کیجئے اور پھر دائر کیجئے اس کو. آپ کو فار اینڈ اگینسٹ لا کا پتا ہوگا جی اس پروپوزیشن میں یہ لا انوالوڈ ہے. تو جب آپ پوری تیاری کے ساتھ وہ کیس کریں گے تو وہ آپ کی کلائنٹیج بننا شروع ہوگی. آپ کے لوگ ٹرسٹ کرنا شروع کریں گے.
ورنہ اگر کسی نے کیس دیا، آپ کو تھوڑی فیس دی، زیادہ فیس دی، آپ نے کہا منشی کو یہاں جا تاریخ لیا، تو وہ جو لٹیگنٹ ہوتا ہے وہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے، وہ آپ کو جج کرتا ہے، وہ آپ کے ہر ایکشن سے آپ کو جج کرتا ہے. اس پروفیشن کو کہا جاتا ہے نا کہ یہ آپ کو شو بیس کا وہ بھی ہے نا، جو کچھ لوگ کرتے ہیں اس میں گیلری پلے کرتے ہیں. یہ گیلری پلے کا پروفیشن نہیں ہے. ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے آپ کو، لیکن ڈیمونسٹریٹ کرنا ود ان فور کارنرز آف لا. عام بات جو آپ کریں گے جس طرح ظلم ہوا ہے، بڑی زیادتی ہوئی ہے، اس کو یہ کام تو وہ خود کر سکتا ہے لٹیگنٹ. تو آپ نے وہ سارے جو اکوپمنٹس ہیں لا کے وہ ساتھ رکھنے ہیں. اور یہ نظام ہے کس کے لیے؟ یہ آپ کے لیے نظام نہیں ہے، یہ میرے لیے نظام نہیں ہے، یہ ججز کے لیے نظام نہیں ہے، یہ لٹیگنٹس کی نظام ہے. We are not the beneficiary of this system. The litigants are the beneficiary of this system. ہم نہیں ہیں. اور انفارچونیٹ پارٹ ہے کہ میں کہتا ہوں جی کہ میں وکیل ہوں تو یہ مجھے سارے کا سارا جتنا بھی ایریا یہ گورنمنٹ پبلک سیکٹر سے یہاں بیٹھے نا، یہ جو بجلی آپ لے رہے ہیں، یہ جو اے سی یہاں چلتے رہے، یہ جو ہم میرے آفس بیٹھے، یہ سب پبلک سیکٹر کا پیسہ ہے. آپ کا پیسہ نہیں ہے، میرا پیسہ نہیں ہے. یہ منسٹری آف لا کی بلڈنگ ہے جو ہم نے لیے، 2 تھے پہلے، میں نے آگے یہاں 4-5 فلور اور لیے، 27 کمرے ہو لیے. یہ پبلک سیکٹر کا پیسہ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں. اس لیے جو نظام بنا ہے سامنے جو پیچھے ڈالتے ہیں، یہ ہائی کورٹ ہے، یہ سپریم کورٹ ہے، یہ آپ کی اور میری منی منڈی کے لیے نہیں بنا. یہ بنا وہ ڈپریس لوگوں کے لیے، وہ جو انصاف کی متلاشی لوگ ہیں ان کو انصاف دلانے کے لیے یہ سسٹم بنا. لیکن انفارچونیٹ ججز جس کو کہتے ہیں جی وی آر دا بینیفیشری، لائر بھی کہتے ہیں وی آر دا بینیفیشری، کورٹ اسٹاف بھی کہتا ہے کہ وی آر دا بینیفیشری. تو اس سارے کے سارے سینیریو میں جو آپ کا پرائم کنسرن ہے وہ آپ کلائنٹ ہے. نہ وکیل ہے، نہ جج ہے، نہ آپ کی فیملی ہے، نہ آپ کا فیوچر ہے، وہ کلائنٹ ہے جس کو آپ ریپرزینٹ کرنے جا رہے ہیں. اور ایک سنا ہوگا آپ نے کہ کچھ سیگمنٹ آف سوسائٹی کرنے جی وکالت تو ہے ہی کوشچنیبل ہے کہ جی حلال ہے، اس کی کمائی ہے حرام. سب سے کمال کا پروفیشن ہے یہ آپ کو اتنی اپرچونٹیز دے گا، اس طرح اتنی اپرچونٹیز دے گا آپ کو کہ کسی بھی طبقات کو آپ اپ لفٹ کر سکیں. وڈوز آئیں گی، آرفنز آئیں گے، اور معاشرے کے جو ایسے لوگ کسی بھی یہاں آئیں گے کہ آپ اپنی دنیا بھی کمائیں گے اور آپ اپنی آخرت بھی کمائیں گے. اور لا ہے کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ اگر آپ، اور یہ ہمارا جو لا بیس کرتا ہے کس بنیاد کس کی ہے کہ کلپریٹس چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے کہ ایک بے گناہ کو آپ سزا دے دیں. دس از اے سسٹم آف ایڈمنسٹریشن آف جسٹس. اور وی آر ایکسپلائٹنگ، اور وی آر جو یہاں جب ڈپکٹ کرتے ہیں ہمارا سسٹم، یہ اس قانون کی بنیاد وہ ہے. ہم نہیں کہتے کہ جی یہ مرڈر ہے، جس نے مرڈر نہیں کیا. جو ہمارے نئے ساتھی تشریف فرما ہیں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ 9 بجے کا ٹائم تھا، اور ایسے ہی اگر کریں گے تو ہم کل تو 9:15 بجے دروازے بند کرتے ہیں. آج پہلا دن تھا تو ہم نے بہت ساری باتیں کی، تقریباً پونا گھنٹہ ہو گیا ہمیں. تو یہ سسٹم آپ کے لیے ہے، یہ آپ کی بہتری کے لیے ہمیں بنایا. اس لیے نہیں بنایا کہ جی آپ آئیں اور آپ اپنی حاضری شیٹ پہ آپ لگا کے چلے جائیں. یہ نیکسٹ ٹائم کوشش کیجئے کہ جو ٹائم آپ کو دے گا ہمارا آفس، اس پہ آ جائیں. بڑے اچھے لائرز آئیں گے، بڑے اچھے پروفیشنل آئیں گے جو آگے آ جائیں. آگے جگہ کی ہے، آگے جگہ نہیں آ گئے تو وہ آپ کو دیں گے. تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ بینیفیشری جو ہے یہ اور یہ نظام یہ ہے. ہم نہیں کہتے جی کہ فلاں آدمی نے اے نے قتل نہیں کیا. ہم کہتے ہیں جی یہ قانون ہے، قانونی یہ ریکوائرمنٹ ہے، اور یہ ریکوائرمنٹ فلفل نہیں ہوئی، لہذا بینیفٹ ڈاؤٹ اس کو دیں. ہم قطع نہیں کہتے جی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جی میرا کلائنٹ بے گناہ ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے کلائنٹ نے یہ چیک جاری نہیں کیا. ہم نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں جی کہ قانون میں یہ ہے کہ 489 میں اگر کوئی چیک جاری کرتا ہے تو اگینسٹ ہم فائنینشیل obligation جاری کرتا ہے، اور the other side has failed to prove کہ what was the financial obligation. ہم نہیں کہتے کہ جی
جس نے چیک نہیں کیا یا دیا نہیں. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ 15 کے بعد ڈراسٹک چینج آئی ہمارے لیگل پٹیشن بار کونسل ایکٹ میں. آپ کے تمام ایکشن جو آپ گھر پہ ہوں گے, محلے میں ہوں گے, وہ ہمارے سبسروینٹ ہوں گے, یہاں سبجیکٹ ٹو ہمارے کلچز ہوں گے. آپ سے میں ایک اور بات پوچھوں گا. ہم نے, میں اس کمیٹی کا اور ٹیک اٹ لاؤڈ اینڈ کلیئر, یہ میں نے ہمیشہ لوگوں سے, بچوں سے کہا, ہم نے اپنی انرجی جہاں دی بالکل اسے نہیں دی کہ آپ ہمیں سنیں, جہاں 8-10 گھنٹے ہم انٹرویو کرتے ہیں لوگوں کو, 15 منٹ, 10 منٹ, 12 منٹ, 18 منٹ تک جاتے ہیں لوگوں سے کوشچن کرتے ہیں. اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے فیوچر روکنا چاہتے ہیں, آپ کو وکیل بننے سے روکنا چاہتے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ایک اچھا لائر پروڈیوس کریں. اور یہ قانونی قدرت بالکل بھی نہیں ہے کہ ایک بچہ یا بچی ہمیں 20 کے 20 سوال کے جواب دے, اور ایک بچہ کہے جی کہ وہ آپ کے حلیم صاحب ہمارے دوست کا, میں دوست ہوں, سے مجھے فون کیا تھا تو سوال تو مجھے نہیں آتے تھے, مجھے مہربانی فرمائیں. تو یہ قانونی قدرت نہیں ہے. میں نے ایسی فون کال کو اس کان سے سنتا ہوں, یہاں سے نکال دیتا ہوں. یہ ناانصافی ہے کہ ایک بچہ جو 20 کے 20 سوال کے جواب دے, اور ایک بچہ وہ کہے جی کہ میں تو ابھی لیٹ آیا نا, مجھے پتا نہیں ہے تو میں جواب نہیں دے سکتا. تو وہ دونوں انٹائٹلڈ نہیں ہے کہ ایک دن میں ان کو دونوں کو الاٹ کیا جائے. یہ اس بچے کے ساتھ جاتی ہوگی کہ جس نے راتیں لگائی اس کے اوپر, جس نے ریسرچ کی, جس نے بکس پڑھی, جس نے ہماری 40 ججمنٹ میں نے آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ ہیں. یہ میں نے 3 دن لگائے اس کو کمپائل کرنے میں کہ جی کون سی بیسٹ جو میری ناقص رائے میں کہ دیز آر دا بیسٹ ججمنٹس جو آپ پڑھیں گے, آپ کو بیسک چیزیں ساری بتا دیں گی, جو قانون سول سائٹ پہ, کرمنل سائٹ پہ, جو ٹیکسٹ ہیں نیب کے حوالے سے. تو بیسک آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو ایک لائن سمجھ آئے گی کہ قانون کیا ہے. ہم آپ سے نہیں کہتے کہ آپ ہمیں کوئی بڑی ٹرکی کوشچنس ہم آپ سے پوچھیں گے, بڑی ٹپیکل کوشچنس کریں گے جو لا کے ہیں, لیکن یہ آپ کا کام ہے نا. اگر ابھی نہیں پڑھیں گے آپ, اور میں بار بار آپ سے کہتا ہوں, میں آپ سے وہ پوچھوں گا ان 40 ججمنٹ کے بارے میں کہ کتنی پڑھی آپ نے اس میں آپ میں سے ان میں سے سوال کروں گا کہ کیا لاڈ ویلپ کو فلاں ججمنٹ. اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم آپ کا وہیں انٹرویو روک دیں گے وہاں, اور میں آگے نہیں چلوں گا. میں لاسٹ 2 ویک پہلے بھی کچھ بچے آئے, میں نے کہا کہ ہم آپ سے سوال کریں گے, ابھی اس سے آگے سوال آپ سے نہیں کریں گے. کہ ایک بنیادی بات ہے, میں نے آپ سے کہہ رہا ہوں, میں تو وائس چیئرمین سے بار کونسل کا, میں چیئرمین انڈورمنٹ کمیٹی میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ پڑھے ہو ججمنٹس, مجھے کیا فائدہ ہوگا, مجھے بتائیں. وہ ججمنٹ پڑھنے کا مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ بیسک چیزیں سمجھ آ جائیں آپ کو. پھر وہ 20 جو آپ نے لسٹ لگائی ہوتی ہے, وہ اکثر بچوں نے لسٹ کسی اور کی لگائی ہوتی ہے, لسٹ میری لگائی ہوگی اور جونیئر کسی اور کا ہوگا. وہ لسٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ ان 6 مہینوں میں ان کیسز میں پیش ہوئے آپ, اور آپ نے اسسٹ کیا اپنے سینئر کو, وہ بھی وہاں بھی آپ سے پوچھوں گا. تو اس لیے مجھے دیکھیں نا, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں پانی کے سارے سسٹم کا یہ جو میں نے سیٹ اپ دیا, یہ میں نے شروع کیا اس کو. اس کا مقصد یہ ہے کہ, اور کسی بات کو سمجھ نہیں ہے, پاکستان کی کسی بات کو سمجھ نہیں ہے. ابھی لاہور انہوں نے شروع کیا کوئی مہینہ پہلے, وہ بھی ان کا اس طرح کا ایگزاسٹر پروگرام نہیں ہے ان کا. تو یہ آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں, کام کریں. کو ججمنٹ نہیں ملتی, ہماری ڈسٹرکٹ بار کی لائبریری بھی ہے, ہماری ہائی کورٹ میں انڈر دا رولز ہم ان کے ریگولیٹر ہیں ڈسٹرکٹ بار کے. وہ ساری پراپرٹی اس بار کی ہے, ہائی کورٹ بار کی ساری پراپرٹی اس بار کی ہے, اور کیبنٹ جو ہے وہ میری سب سرونٹ ہے, اس بار کونسل کی سب سرونٹ ہے. ہم ان کے ریگولیٹر ہیں, ہم ان کو ان کے رول فریم کرتے ہیں, ہم ان کو ریکگنیشن اور ڈی ریکگنیشن دیتے ہیں. یہ بار کونسل اگر ایک جملے کی طرح سے کہے جی کہ نو مور ڈسٹرکٹ بار, نو مور ڈسٹرکٹ, یہ کہے جی نو مور ہائی کورٹ بار, نو مور ہائی کورٹ, تو وہ ہماری پراپرٹی ہے, وہ آپ کی پراپرٹی ہے. تو ہم کہتے ہیں, میں ذاتی نہیں کہتا ہوں, کلیکٹر کہتے ہیں انسٹیٹیوشنل پراپرٹی آپ کی, وہ لائبریری یوز کریں. ہماری نئی کچہری میں بھی آپ کی ای لائبریری موجود ہے, وہاں آپ کی لا سائٹس ہیں وہاں موجود ہے, جو G10 میں جو فیملی کورس ہے وہاں لائبریری ہماری موجود ہے. ہماری ہائی کورٹ 4 بڑی لائبریریز ہیں. کل مجھے کوئی جب آپ انٹرویو آپ سے کریں گے, کوئی دوست یہ کہے جی کہ میں بک دیکھ نہیں سکتا, مجھے بک ملی نہیں, ہم آپ کو بکس نہیں دیں گے, ہم آپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے نہیں دیں گے. یہ کام آپ ہے, آپ لائبریری جائیں اور ان کو تھریش آؤٹ کیجیے, ان کو پڑھیے. بالکل میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں بالکل یاد نہیں کرتا, یہ لوگوں کو پتا ہے آپ کو اس حوالے سے.
اس لیے کہ میں نے خدا کو جواب دینا ہے. میں نماز کبھی میں نے پڑھی نہیں پڑھی, میں جانوں میرا خدا جانے. میں ان سے, لیکن یہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ یہ تمہاری ریگولیشن تھی, یہ تمہارا کام تھا, تم نے کیا کیا؟ ہم نے 70 لوگوں کو لائسنس منسوخ کیے یہاں ان 2.5 سالوں میں فار دیئر مس کانڈکٹ. چھوٹی موٹی باتیں ہم اگنور کرتے ہیں, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ گراس مس کنڈکٹ آپ کا ہو. میرے قریب 3 لوگوں کو میں نے ان کو پنش کیا. میں نے اپنے قریب 3 لوگوں کو میں نے ڈیفر کیا 6 مہینے 7 سال کے لیے. اس لیے نہیں کہ, اور یہ کوئی مت نہیں ہے کہ ہم آپ کو لائسنس دے جائیں ہم, اور آپ جو دل کریں آپ کریں. آپ پراپرلی کام کرتے ہیں, ہم آپ کو لائسنس دے دیں. آپ کہیں جاب کر رہے ہیں اور ہم آپ کو لائسنس دے دیں. یہ لائسنس لا میں یہ ہے, رول میں یہ ہے, آپ اور کوئی کام کر نہیں سکتے. دیٹ از مس کانڈکٹ. اگر آپ کوئی اور کام کریں گے, آپ کسی آفس میں مشکل دیکھیں نا, آپ اس کو آف کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو مشکلات ہوں گی. یہ سب ہم نے فیس کی. ہم نے موٹر سائیکل میں پنڈی جاتا رہا, میں لنڈے سے میں وہ شرٹیں پہنتا تھا 120 روپے کی, مجھے یاد ہے. میں اتوار بازار سے وہ شرٹیں پہنتا تھا, وہ لنڈے سے لے کے جو گورو کی شرٹیں تھی وہ میں پہنتا تھا. تو کیا اس میں کوئی شرم کی بات ہے؟ یہ ہم سب یہاں سے آئے, اور اللہ کی مہربانی سے کوئی ایسی اللہ کی نعمت نہیں ہے جو آج میرے پاس نہیں ہو. ہر طرح کی چیزیں اللہ کی موجود ہیں. میرے بچے ڈاکٹرز ہیں, میرے بچے کوالیفائڈ ہیں, میری پراپرٹیز ہیں, سارا کچھ اسی پروفیشن سے لیا. تو آپ شارٹ کٹ پہ چلیں گے, یہ نہیں ہے وکالت. ٹکٹ دبے گا, ریس شروع ہوگی, جب جو ٹاپ کرے گا وہ آگے جیتے گا. اس میں یہ شارٹ کٹ والے لوگ ہم ان کو وکیل نہیں سمجھتے. بہت ساری ٹیمپٹیشن ہوں گی آپ کی جب وکالت کریں گے. آپ تھانوں کے ایس ایچ اوز آپ کو کہیں گے, آپ کو ڈپارٹمنٹس کے لوگ آپ سے کہیں جی, آپ ججز کے ڈاؤٹس آپ کو ملیں گے جی, یہ اتنا پیسے آپ لے لیں, اتنا ہمیں دے دیں. ججز کے لوگ ملیں گے جی, 50 سال جج کے لے لیں, 30 سال اپنا رکھ لیں. اس کو ہم غیر پارلیمانی نام دیتے ہیں, کوئی اور نام دیتے ہیں, اس کو ہم وکالت نہیں دیتے. تو اوائڈ کریں اس کام سے. اگر آپ کا کام یہ کام کرنا ہے تو ڈونٹ کم ٹو دس پروفیشن. یہ پروفیشن آف لارڈز ہے. لارڈز کسے کہتے ہیں, کیوں کہتے ہیں لارڈز کا پروفیشن؟ آپ ہائی کورٹ کے آپ نے گاؤن دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے پہنا یہاں ان کے چھوٹی سی 2 پاکٹس لٹک رہی ہوتی, اس سائڈ پہ آپ دیکھیے. وہ پاکٹس اس لیے ہوتی کہ وہاں یہ وکیل کی شان نہیں تھی کہ وہ کہے کہ جی مجھے میری سروس کا پیسہ دو. آپ یہ لارڈز کا پروفیشن تھا کہ جی یہ آسودہ حال ہو گئے, جس نے جو دل کیا 1 پنی ڈال دی, 2 پنی ڈال دی, 10 پنی ڈال دی, 2 پاؤنڈ ڈال دی. تو اسی سے لارڈ پروفیشن کہتے ہیں. یہ مشکلات آپ کو ہوں گی, فیس کرنی پڑیں گی. اگر آپ نہیں کر سکتے تو ڈونٹ کم ٹو دس پروفیشن. یہ رائٹ ٹائم ہے آپ کا کہ آپ چینج کریں اس کو. آپ کہیں میں میرا میڈیکل اسٹور ٹھیک چل رہا ہے, ٹھیک کروں گا. میرا دوائیں سپلائی کرنے والا کام ہے, میرا ٹھیک چل رہا ہے. میرا وہاں پراپرٹی کام میرا ٹھیک چل رہا ہے. آپ کر نہیں سکتے. کوئی گراس مس کنڈکٹ آپ کریں گے ود یور پروفیشن یا آپ کے پرسنل لائف میں, آپ 2015 کے بعد یو آر سبجیکٹ اینڈ سبسروینٹ ٹو دس بار کاؤنسل. آپ ہماری پروسیس میں ہو. میں نے آپ سے کہا 70 لوگوں کے ہم نے ایسے منسوخ کیے. ہمیں افسوس ہوتا ہے سر, بچے والدین اس میں انویسٹ کرتے ہیں, پیسہ لگاتے ہیں, پھر ان کو بلاتے ہیں. لیکن دیکھیں نا, ہم ایک بادل کی طرح آزاد معاشرہ نہیں بنا سکتے. اس کو آپ نہیں دے سکتے. یہ ہم نے بہت سبق سیکھا اس لائر موومنٹ سے, کیونکہ انہوں نے انتہا کر دی اس وقت پہ. اور دیکھیں نا مغلاط کر دی. آپ نے سنا نا, یہ تو ٹی وی آپ دیکھتے رہے ہوں گے نا, جب آپ اسٹوڈنٹ تھے یا جب آپ جو بھی کام کر رہے تھے کہ وہ گلا کر دی ہے جی, وہ گلا کر دی ہے جی. یہ گالی دیتے رہے ہمیں سارا 24 گھنٹے ہمارا میڈیا دیتا رہا. آپ میری وجہ نہیں دیتا رہا. ان لوگوں کی وجہ میں 32 سال ہو گئے, میں نے آج تک کوئی کیس نہیں کیا. میں نے آج تک میری کسی جیسی لڑائی نہیں, میں نے آج تک کوئی مس کنڈکٹ نہیں. یہ وہ کالی بھیڑیں ہیں جو 10-15%, 8%, 7% ہوتی ہیں, جو بلیک میل کرتی ہیں اس پروفیشن. جو ریئل اسٹیٹ کے ٹائکونز ہوتے ہیں وہ اپنے بچے بھیج دیتے ہیں, وہ 11 بجے برانڈیڈ شوز میں آتے ہیں اور لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں اور گروپس بناتے ہیں, اس کے بعد وہ اپنے پلاٹوں پہ قبضے کرتے ہیں. ہم الاؤ نہیں کریں گے, بالکل الاؤ نہیں کریں گے. تو اگر آپ کے دماغ میں یہ بات ہے کوئی طرح کی تو بالکل اس کو وہ پروفیشن جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک. لیکن جب آپ میری کوکھ سے جنم لیں گے, جب میرا لائسنس آپ لیں گے تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں, آپ آنسر کرو گے. پھر کینن آف پروفیشنز, میں نے آپ سے کہا اخلاقیات کے بغیر ہم اس کو وکالت نہیں کہتے. ایتھکس کے بغیر وہ وکالت نہیں ہوتی. آپ کبھی بیمار ہوتے ہوں گے نا, کسی کو گلا خراب ہو گیا, کسی کو بخار ہو گیا, کسی کو بہت ساری بیماری, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر آپ کو پرسکرپشن دیتا ہے کہ یہ دوائی کھا لیں, یہ انجیکشن دے دیں.
کتنے لوگ ہیں کہ جو لیبارٹری میں جا کے چیک کرتے ہیں کہ دیکھیے پوائزن تو نہیں ہے؟ کبھی گیا آپ میں سے کوئی بھی گیا؟ نہیں گیا نا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈاکٹر کے پاس گئے ہوں آپ اور ڈاکٹر نے آپ کو پرسکرپشن لکھ کے دی ہو اور آپ کہیں کہ آ گئی سے مجھے زہر نہ لکھ دی، میں اس کو چیک تو کرا لوں ذرا NIJ کی لیبارٹری سے چیک کرا لوں. آپ نہیں کرواتے. کیوں نہیں کراتے؟ کہ یو نو، اور اس کو بھی پتا ہے کہ یہ میرے اخلاقیات، میرے ایتھکس ہیں کہ میں کسی کو غلط دوائی نہیں دوں گا، غلط دوائی تجویز نہیں کروں گا. یہی آپ کے ایتھکس ہیں، یہی آپ کے کیننس ہیں، اور یہ کوڈیفائڈ رولز میں ہے آپ کا. یور کانڈکٹ ٹوورڈ سوسائٹی، یور کانڈکٹ ٹوورڈ فیلو کولیگس، یور کانڈکٹ ٹوورڈ اسکول، یور کانڈکٹ ٹوورڈ جنرل پبلک، یہ سارے کے سارے کوڈیفائڈ رولز ہیں. آپ ایڈورٹائز نہیں کر سکتے اپنے نام کو، علیم عباسی جی پہلے آئیے، پہلے پائیے، سول کا بادشاہ فلاں، یو کانٹ ڈو دیٹ. آپ اپنے اشتہار بازی نہیں کر سکتے کہ جی کھلا کتنے پیسے لے لیں، طلاق کتنے لے لیں، کورٹ میرج کتنے لے لیں. یہ آپ نہیں کر سکتے. یہ مس کانڈکٹ، یہ مس کانڈکٹ ہے. آپ ججز کے نام کے پیسے نہیں لے سکتے. یہ مس کانڈکٹ ہے کہ آپ پارٹی سے پول کر لیں. میں اور آپ دو وکیل ہیں، میں ایک پارٹی کا ہوں، آپ دوسری پارٹی کا. کیا کرتے ہیں ہمارے وکیل صاحب؟ ایک نے 50 لاکھ لے لیا اپنی پارٹی سے، دوسرے نے 50 لاکھ لے لیا. دونوں میں سے کسی ایک کا فیصلہ تو ہونا ہے نا، کسی ایک کے حق میں ہونا ہے. تو میں کیس ہار گیا، دوسرے وکیل صاحب جیت گئے، میں اپنی پارٹی کو مجھے 50 لاکھ روپے جج صاحب کو نہیں دے سکے. جج صاحب کمال کا بندہ یار، جج کے پیسے دیے اور مجھے واپس کرا 50 کے 50 لاکھ، وہ وہاں سے 25 لاکھ لے گا. یہ مس کانڈکٹ ہے. اور ہم نے لوگوں کو نکالا. اور فی چارجز میں بھی آپ ریگولیٹ کریں گے اپنی فی کو بھی. ایسا نہیں ہے کہ ایک عام ایک آدمی ہے وہ پیسے دے سکتا ہے تو آپ اس کو من مانی فی چارج کریں. ایسا نہیں ہے. ہمارے ایتھکس میں کہ آپ اپنے لیبر، اپنی ایکسپرٹیز، اپنا ٹائم کنزمپشن کے مطابق آپ فیس چارج کریں. ایک پارٹی بہت پیسے دینے والی ہے. اور جو یتیم لوگ ہیں، جو بیوائیں ہیں، کہ ہمارے کانڈکٹ میں آ کے آپ ان کو پریفرنس دیں گے کہ وہ فیس نہیں دے سکتا. تو لیکن اب یہ اسی بہت بڑا کون سا پروفیشن ہے کہ لوگوں کے زمینوں پہ قبضے ہوتے ہیں، بیوائیں ہیں، غریب ہے، وہ لوگ آ نہیں سکتے، وہ تھان نہیں ڈال سکتے. تو اگر آپ ان کو دیکھیں نا، یہ تو آپ کا کام ہے. یہاں آپ آگے دکھائیں گے جی میں آتا ہوں، میں ایک لینڈ مافیا ہے، میں اس کو میں لڑوں گا اس کے لیے. آپ کرتے ہیں. میں بہت ساری ہم نے لٹیگیشن کی مفتی کی بغیر پیسوں کی، اور آپ پتہ لگ جاتا ہے کہ بندہ اس کے پیسے دے سکتا ہے یا پیسے نہیں دے سکتا. پھر یور کانڈکٹ ٹوورڈز کورٹس، آپ کا کام قانون کی لڑائی لڑنا ہے. آپ کا کام جج سے لڑنا نہیں ہے. یہ ہمارے ایتھکس میں نہیں ہے. بہت ساری چیزیں کوئی جج کسی سے پیسے کیے ہوں، کسی جج میں ممکن ہے، کسی جج نے شاید کسی سے گھر سے لڑ کے آیا ہو، خاتون ہے تو میاں سے لڑ کے آئی ہوگی، مرد ہے تو اپنی بیوی سے لڑ کے آیا ہوگا، اس کا ٹیمپریچر ہائی ہوگا، اس نے سفارش کی ہوگی کسی سے، اس کی انڈرسٹینڈنگ کمزور ہوگی، کیونکہ فیصلہ کرے گا. آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ جج سے لڑیں. ہم جب when we are going down to a person, we are not going down before an individual, we are going down before an institution. ہم جب یوں کرتے ہیں نا، کورٹ میں جاتے ہیں، کوئی آپ کی عزت میں فرق نہیں آتا. بالکل آپ کا اس لیے ہم ادارے کو، اگر اس ادارے کو ہم وہ ڈاؤن نہیں کریں گے، اس کی تقریم ہم نہیں کریں گے، ایک لے مین جو پگڑی والا آئے گا جس نے پرنا ڈالا ہے وہ تو اٹھا کے جج کے باہر پھینک دے گا. یہ نظام نہیں چل سکتا. انارکی کا نظام چلے گا. اگر ہم اس نظام کو اپنے طور پہ چلائیں گے، اپنے ومز اور وشز اور ولز کے ساتھ چلائیں گے، تو یہ نظام میں انارکی ہوگی. جو ہم نے دیکھا نا مسلم آج بھی تمام تر انحطاط کے باوجود، تمام تر کمزوریوں کوتاہوں کے باوجود، آج بھی پاکستان میں یہ ادارہ لوگوں کے لیے ڈیٹرنٹ ہے. پرولونگ لٹیگیشن ہوگی، چھوڑے یار آپ یہی حل کر لیتے ہیں مسئلہ، یہ قبضہ نہیں کرتے پلاٹ پہ، جی چھوڑ دیں، وہ 780 کا پرچہ ہو جائے گا، 3/4 لیگل ڈسپوزیشن آ جائے گی. آج بھی یہ ڈیٹرنٹ ہے. ایک تو جو بالکل بھی ہوتا ہے نا، جو مادر کے آزاد ہوتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، لیکن جو لوگ ایلیگیلٹیز پہ بلیو کرتے ہیں، آج بھی یہ اگر اس نظام میں ڈیٹرنس موجود ہے، اس نظام میں موجود ہے. تو جب آپ وہ ڈاؤن کرتے ہیں کسی شخص کو، کسی سول جج کو جس کی 5 سال کی ٹریننگ ہوگی اور 50 سال کے لوگ اس کو جوائز کرتے ہیں، تو وہ ڈاؤن کرتے ہیں ادارے کو. اور آپ کا کام کیس آگو کرنا ہے. ہمارا کام یہ قطع نہیں ہوتا کہ ہم نے پارٹی کو ریلیف لے کے دینا ہے. ہم نے ایمانداری کے ساتھ، اور جب آپ کے ایتھکس ہیں، جب آپ
کسی پارٹی جو آپ کو انگیج کرتی ہے تو اس کے انٹرسٹ واچ کرنا یہ آپ کی بیسک رسپانسبلٹی. آپ ڈسکلوز نہیں کریں گے کمیونیکیشن کو کسی, یہ پریویلیج کمیونیکیشن ہے جو آپ کے کلائنٹ کی ہے. یہ آپ اس کلائنٹ کو, اگر ایک کلائنٹ آپ کو 20,000 روپے دیتا ہے اور دوسرا کلائنٹ, اس کا مخالف کلائنٹ آپ کو 50 لاکھ روپے دیتا ہے, تو آپ وہ بریف ہولڈ نہیں کر سکتے اس کا, نہ صرف اس کیس میں بلکہ اس طرح کے کسی کیس میں مخالف کلائنٹس کے آپ بریف نہیں لے سکتے. تو ججز کے حوالے سے ہم کہتے ہیں نا کہ اپیل اگینسٹ ججمنٹ ڈیٹڈ فلان, ہمارا کام ہے یہ 8 ایونیوز بنے, 5 ایونیوز بنے, سول کورٹ ہے, ہائی ڈسٹرکٹ کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے. اس لیے بنے ہیں کہ اس کو اردو میں کہتے ہیں نا کہ اپیل بنراضگی بحکم مورخہ فلاں فلاں فلاں, کہ آپ ناراض ہوتے ہیں جج سے, اس کے فیصلے سے ناراض ہوتے ہیں, یو آر اگینسٹ دا ججمنٹ آف وہ آپ, وہی آپ کا طریقہ کار, وہ آپ کر سکتے ہیں کہ جی جیسا میں یہ کام غلط کیا. یہ لا یہ کہتا ہے جی, یہ لا یہ کہتا ہے جی کہ agreement to sell has to be proved by two marginal witnesses in terms of Article 17, in terms of Article 79 of the Qanun Shari. تو one witness is missing in this case. یہ آپ نے کرنا نا, اس کے آپ کریں گے, لیکن ہم آپ کو کبھی الاؤ نہیں کریں گے کہ, اور یہ ادروائز بھی جو دیکھیں ڈونٹ فائٹ ود ججز. وہ انسان ہے نا, میں جج ہوں یہاں بیٹھا ہوں, تو میں آپ کا کانٹیکٹ گیج کروں گا نا, میں دیکھ رہا ہوں آپ کے میں ڈر ہے, کوئی اچھا رسپانس کرے گا, کوئی اچھا بہیو کرے گا, تو میرے دماغ میں رہے گا وہ ادھر کوئی کمپیوٹرائز لوگ تو نہیں ہے, مشین تو نہیں ہے کہ جو آپ فیل کریں گے وہ آپ کو کرے گا, وہ انسان ہے. اور آپ کا کانڈکٹ کو آپ کے لیے بینیفیشل ہوگا. آپ ایک کلائنٹ کے لیے اپنا کیریئر مت داؤ کر لیں. ایک کلائنٹ چلا گیا, اس کا انٹرسٹ یہ ہے آپ کا کہ آپ اس کو پلیڈ کریں, پراپر پلیڈ کریں, اپنی تمام ایبلٹیز کے ساتھ, اپنے تمام قانون کے ساتھ اس کو پلیڈ کریں, اس کو ریپرزینٹ کریں. لیکن اس کے لیے ججز کو مکے مت ماریں, ججز کی ٹائیاں مت کھینچیں, یہ آپ کا کام نہیں ہے. اگر اس نے غلط فیصلہ کیا کسی وجہ سے, پیسے لے کے, ڈیفیکٹو سوچ کے حوالے سے, تو وہ آپ اپیل کر سکتے ہیں, سپریم کورٹ جا سکتے ہیں, ہائی کورٹ جا سکتے ہیں, ڈسٹرکٹ کورٹ جا سکتے ہیں. پھر یور کانڈکٹ ٹوورڈز فیلو کولیگز, یہ ہماری بات کی روایت ہے, بہت ساری روایت, بہت ساری درشندہ روایت ہے. جونیئرز ٹو سرو اینڈ سینئرز ٹو پے. آپ نے اگر کسی کو روم میں بیٹھے ہیں, آپ سے ایک دن بھی سینئر ہوگا, آپ نے اٹھنا ہے اس چیئر سے. یہ نہیں کہنا جی کہ میری تو پناہ ہے جی, میں تو مطلب ریاض صاحب کا بیٹا ہوں, میں کیوں اٹھوں اس کورٹ سے, یہ تو مری جائے وہ علی بات, میں کیوں اس کی کسی کو خالی کروں. یہ ہمارے کانڈکٹ میں, ہمارے ڈسپلن میں. تو وہ سارے پڑھیے, 1 آرٹیکل سیکشن رول 134 سے لے کے 175 یا 185 تک رولز ہیں, وہ سارے پڑھیے. وہاں سے بھی آپ سے پوچھوں گا کہ کیا ڈیوٹیز ہے ٹوورڈ سوسائٹی, کیا ڈیوٹیز ہیں آپ کی ٹوورڈ لائر, کیا ڈیوٹی ہے ٹوورڈ کورٹس. یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں نا, دس از دا رائٹ ٹائم. جب آپ سال 2 سال 3 سال میں آپ پاس کیسے آ جائیں گے, پھر آپ کو یہ چیزیں, باقی چیزیں پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا. آپ اپنے پروفیشن میں فوکس کریں گے, وہیں آپ اس کو دیکھیں گے. تو پھر میں آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ میں نے آپ سے کہا کہ جو ہمارے دوست بعد میں تیسری لائن 40 ججمنٹ میں نے آپ سے بچوں سے کہا پہلے بھی, وہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں, ہماری فیس بک پہ موجود ہیں. نہیں بھی موجود ہوں وہ آپ کو آفس سے کاپی کروا لیں گا لسٹ کی 40 ججمنٹس کی. وہ آپ جائیے, آپ کے اپنے پاس گیجٹس ہیں, لا سائٹس ہیں, وہاں سے دیکھیے. لائبریری چلے جائیے, ہماری لائبریری میں کمپیوٹرائز لائبریری یہاں بھی ہے, ادھر بھی ہائی کورٹ میں بھی ہے. کوئی بھی آپ کو نہیں روکے گا, آپ بالکل آرام سے جائیے وہاں, اور آپ سارا دن شام 5-6 بجے تک آپ کو ہماری کھلی رہتی ہے. وہ نوٹ ڈاؤن کیجیے, اس میں جو سیلین فیچرز لا کے ہیں, وہ پرنسپل سپریم کورٹ نے جو ڈٹرمنٹ کیے فلاں کیس میں فلاں کیس میں, چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ جی کیا ہے گفٹ کے, کیا 3 ڈیٹیلز کیا ہے گفٹ کی, آفر ہے جی, ایکسیپٹنس ہے جی, ڈیلیوری پوزیشن ہے. یہ آپ کو میں پوچھوں گا تو آپ کہیں جی اچھا جی میں تو نہیں پڑھا, تو پھر مجھے افسوس آ گیا نا, مجھے غصہ بھی ہے, جو تھوڑا غصہ بھی آ جاتا ہے بات میں. اس کا مطلب یہ قطع نہیں ہے کہ ہم آپ کے جو فیچر کو روکنا چاہتے ہیں, ہم آپ کے فیچر کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. یہ میں آپ سے کہا نا بڑا اتنی یہ کیوں فلو ہے اسلام آباد میں زیادہ لوگوں کا, لوگ شفٹ کرتے ہیں. ہر ہفتے میں 8-10 جو ڈفرینٹ بار سے لوگ ٹرانسفر ہو کے یہاں آتے ہیں, اپنے لائسنس ٹرانسفر کرتے ہیں یہاں پہ. جو کیپٹل بار ہے پوری دنیا میں, اس کی لائسنس کی اہمیت ہے. دوسرا, یہاں اپرچونیٹیز ہیں. ایک بالکل ساتھ کا ڈسٹرکٹ ہے پنڈی, وہاں کا فی اسٹرکچر ایک لائر کا, اور یہاں کا زمین آسمان کا فرق ہے. یہ چکوال ساتھ ہے, اٹک ساتھ ہے, مری ساتھ ہے. وہاں کا فی اسٹرکچر اور یہاں کا زمین آسمان کا فرق ہے.
آپ کو ایک کیس بھی مل گیا مہینے کا تو آپ وہاں کے 10 کیسز کے برابر ہے. اس لیے یہ دیکھیں نا یہ لوگ ہمارے عراق کے لوگ آہستہ آہستہ کوئی شوگر کا مریض ہے کوئی بی پی کا مریض ہے آہستہ یہ جگہ چھوڑتے ہیں وہ ٹاپ ہمیشہ خالی ہوتے ہیں. کوئی مشکل نہیں جج بننا مشکل ہے نہ ممبر بار کونسل بننا مشکل ہے نہ سول جج بننا مشکل ہے. لیکن اس کو آپ سے گزارش یہ ہے کہ تمام تر اس کی اخلاقیات کے ساتھ تمام تر ایتھکس کے ساتھ سے قبول کیجیے. اگر اس کے بغیر کریں گے وکالت تو وہ پھر کہیں نہ کہیں ہمارے پھیرے میں آئیں گے تو ہم پھر آپ سے پوچھیں گے. تو بہت شکریہ جی. ان ججمنٹس کو پڑھیے جو 20 کیسز آپ نے ساتھ لگائے ہیں اپنی فائل میں ان کو پڑھیے. ہم وہاں سے پوچھیں گے آپ سے. اب آپ ویسے دیکھیں نا سب سن رہے ہیں میری بات. میں 4-5 بات کر رہا ہوں. میں اگر آپ وہ ججمنٹ نہیں پڑھیں گے 40 ججمنٹس اگر وہ 20 کیسز جو آپ نے ساتھ لگائے اس کے بارے میں آپ مجھے نہیں بتائیں گے کہ یہ سوٹ فار ڈکلیریشن ہے یہ کس قانون کے تحت ہوتا ہے یہ ایلیگل ڈسٹریبیوشن ایکٹ ہے یہ کون سا قانون لاگو ہے یہ اسلام آباد کا رینٹ ریسٹرکشن آرڈیننس ہے کس سال کا اس میں کون سے گراؤنڈس ہیں. اگر آپ مجھے نہیں بتائیں گے ہم آپ کو ڈیفر کریں گے. ہم آپ کو آگے نہیں لے کے جائیں گے. ہم آپ کو لائسنس نہیں دیں گے. وہ 40 ججمنٹس کا مجھے آپ یہ کہیں گے کہ میں پڑھ نہیں سکا تو پھر ہم اگلا سوال ہی نہیں کریں گے آپ سے. ہم آپ کو ڈیفر کریں گے. اس لیے میں یہ سوال سب سے پہلے آپ سے پوچھتا ہوں یہاں آ کے کہ جی ججمنٹس آپ نے پڑھی اور بہت اچھے. میں نے دیکھا نا میں نے ادھر چیف جسٹس صاحب سے میرا سپریم کورٹ میں نے کہا کہ ہمارے تو اسلام آباد میں تو اگلے 10-12 سالوں میں تو ہم کسی کو بالکل کوئی دیکھا. اچھا پورے پاکستان میں آپ دیکھیں تمام بڑی لا فرم اسلام آباد شفٹ ہو گئی ہے. یو نیم اٹ جتنے بڑے نام ہیں پاکستان میں کراچی میں لاہور میں پشاور میں وہ سب کی سب یہاں اسلام آباد شفٹ ہوئی ہیں. تو آپ تو یہاں کے ہیں. آپ تو یہاں کے اس بار کونسل کی آپ ریگولیٹر ہے نا سن آف دا بار کونسل. تو آپ تو زیادہ اس کو ایگزرٹ کریں. تو بجائے اسے کہ لوگ آپ کا بزنس لے جائیں دوسری بار کونسل والے لے جائیں تیسری بار کونسل والے لے جائیں تو کیوں نہ آپ لیں. تو یہ بار بار میں سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے وکالت. اگر آپ کا کمزور وہ بھی ہے نا آپ کا بیک گراؤنڈ آپ کو انگلش نہیں چاہیے آپ کا لا کا بھی ہے نا آپ نے وہ کس ہو کے مشکل سے جس اس طرح کے میری طرح کے دوست ہیں تو یہ وکالت بھی ہو جائے گی. میں نے بہت سارے لوگ ہیں اور یہ بھوکا آدمی زیادہ وکالت کر سکتا ہے زور سے زیادہ توانائی کے ساتھ کام کر سکتا ہے. آسودہ آ لوگ آتا ہے نا جی کبھی 11 بجے جائے گا جی 12 بجے جائے گا جی وہ ڈرائیور چھوڑ کے جائے گا. وہ تھوڑا سا وہاں بھی ہے بہت سارے بچے جو ہمارے آتے ہیں جن کو جو فوکس کرتے ہیں وہ بھی زبردست ہے. تو بہت شکریہ جی. اور اب آپ جو کل سے اور آج رضوان بھائی صاحب بھی اگر لیکچر دیں گے آپ کو تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ نوٹ بکس لے اور نوٹ ڈاؤن کیجیے کہ کیا کیا جو دیکھیں نا. میں آپ کو کچھ ٹرکی کوشچن یہاں نہیں کروں گا لیکن آپ کو بیسک چیزیں تو بتاؤں جی نا. آپ سوال کریں مجھ سے کریں یہاں جتنے لوگ آئیں گے وہ اچھے کمال کے لوگ آئیں گے. میں دوستی یاری میں لوگوں کو یہاں نہیں بلاتا. میں یہاں جو اپنی فیلڈ میں ٹاپ کا آدمی ہوگا وہ یہاں آپ کو ڈیلیور کرے گا لیکچر جس کے کنسپٹ سول سائڈ پہ کلیئر ہوں گے جس کے کنسپٹ ریونیو سائڈ پہ کلیئر ہوں گے جس کے کنسپٹ ٹیکس کے سارے جو نیم. تو نوٹ ڈاؤن کیجیے بلیک ٹائی کو اوائڈ کیجیے. آپ نہیں پہن سکتے یہ اٹس بیسڈ آن آرٹ. کوئی وکیل جو ابھی وکیل نہیں بنا آج میں نے 2-4 دوستوں کو دیکھا ہے کل سے اس کو اتار دیجیے ٹھیک. اور نہ ٹائی اگر نہیں ٹائی آپ کو گرین ٹائی تو بغیر اس کے آ جائے لیکن اس کو کالا ٹائی آپ نہیں پہن سکتے کہ یہ ابھی آپ کو ہم نے الاؤ نہیں کیا. تو کریے بہت اچھا سے وہ ہے. اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ اور ہم حاضر ہیں. میرا 24 آور 12 بجے میں فون میں بند نہیں کرتا کہ میں آف کرتا ہوں. کوئی پروپوزیشن کچھ نہیں آپ سے مجھ سے میں سول سائڈ بھی کیا ہے سارے میں نے ٹیکس کے جوڑ کر سارے کام کیے. کوئی ہم سے پوچھنا ہے ہمارے جو دوست ہیں ہم سے پوچھنا ہے. یہ لرننگ پروسیس ساری زندگی جاری رہتا ہے. میں ابھی آج بھی پوچھتا ہوں اس سے میں کسی فقہی پروفیشن میں پھنس جاتا ہوں میں پوچھتا ہوں کس سے جی اس میں کیا ہے. تو یہ ہمارا آپ کا رائٹ ہے. یہ کوئی فیور آپ کو نہیں ہم کرتے کہ آپ احسان کرتے ہیں. تو آپ فرینکلی پوچھیے. آپ کی مس کال ہوگی میں آپ کو جواب دوں گا. میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ میرے پاس سیو نمبر نہیں ہے تو میں آپ کو کال نہیں کروں. کوئی ایشو آپ کا ہو جو باہر سے در کا ہو آپ کے پروفیشنل در کا ہو ہم بالکل حاضر ہیں. آپ کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے. آپ کے تمام آپ کی پرسنل جو لائف میں جو ایشوز آئیں گے ہم وہاں بھی ہوں گے پرووائڈیڈ کہ آپ مظلوم ہوں. لیکن میں آپ کو کبھی کھڑا نہیں ہوں گا کہ آپ کے حوالے سے کوئی باعثے کی درخواست ہوئی جی وکیل صاحب نے وہاں کالی کوٹ میں جا کے قبضہ کیا اسپاٹ پہ وکیل صاحب نے فلاں ایس ایچ او کو کسی تھا تو میں آپ کے خلاف کھڑا ہوں. آپ کی ذاتی ہوگی میں اینڈ تک آپ کے ساتھ جاؤں گا. میں عدالتوں میں جاؤں گا میں سپریم کورٹ تک جاؤں گا بالکل جاؤں گا. آپ کے پروفیشن کے حوالے سے آپ میرے بچے ہیں میرے سے بڑے کیوں ہوگی آپ کسی فرمائیں لیکن آپ یو مائی چائلڈ
کیونکہ آپ کو آج کے بعد آپ لائر ہیں, آپ اس بار کونسل نے آپ کو جنم دے دی, تو میں پیرنٹل جورسڈکشن میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, اور ہم دعا کریں گے کہ ہم ایک اچھی بار کو اسٹیبلش کریں. یہ ادارے یہ پورا ہم نے اسٹیبلش کرنی ہے. اکیڈمی آپ آ رہے 2 فلور ادھر ہم نے لیے, 2 فلور خالی ہیں, آپ نے آتے دیکھیں گے. تو یہ اس کو ہم بالکل اسٹیٹ آف آرٹ بار کونسل بنائیں گے انشاء اللہ تعالیٰ. اور یہ طرح کل آپ یہاں ہوں گے, بار کونسل کے وائس چیئرمین آپ میں سے لوگ ہوں گے, آپ ممبر ہوں گے, آپ انٹرویو لے رہے ہوں گے. تو اس کے لیے بس ہم نے لوگ تیار کرنا ہے. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. بہت اچھا. کوئی کویشچن ہے اگر تو تھینک یو سو مچ. آپ کا لیکچر سنا, اور اس ایج میں نے پروفیشن بھی کر پایا ہوں. یہ پروفیشنل مسکنڈکٹ کے بارے میں آپ نے بتایا, اور ایک گراس پروفیشنل مسکنڈکٹ کے بارے میں بھی آپ نے بتایا. مجھے امید ہے آج پہلے لیکچر ہے, انٹروڈکٹری لیکچر ہے, اور آپ ڈیٹیلس میں بھی بتائیں. ہم نے وہ کینن آف لیگل ایتھکس پڑھے, ان شاء اللہ آگے بھی پڑھیں گے. تو ظاہر ہے میں تو اسپیشلی اپنے بارے میں کہوں گا کہ میں تو لیٹ اس فیلڈ میں آیا, تو ڈیفینیٹلی ول فالو. سر کیا میں ایک یہ نہ طنز ہے نہ مزاح ہے نہ, میں اپنے سے ایک نالج کے لیے جب سے میں نے یہ ڈگری لی ہے اور جب سے میں نے لا گیٹ کراس کیا ہے, پاس کیا ہے, تو جو یہ ورڈس ہم لائرس استعمال کرتے ہیں طنزاً, آج کل سوشل میڈیا پہ کافی, میں اس کے لیے بہت آج پہلے ہی دن تھا تو اسی میں کوشچن کر رہا ہوں. وہ یہ لفظ جو شرف المربت صاحب استعمال کرتے ہیں کہ جی یہ بڑھ گیا, تو یہ مس کنڈکٹ ہے یا گراس مس کنڈکٹ ہے؟ سر یہ گراس مس کنڈکٹ ہے. میں دیکھیں جب آپ وکیل ہوں گے تو آپ مور ویجیلنٹ ہوں گے, آپ کی رسپانسبلٹی زیادہ ہوگی. میں نے آپ سے کہا نا کہ میں نے 32 سالوں میں کوئی, میرا ایک آدمی 40 لاکھ روپیہ کھا گیا, اور ایمانداری کی بات میرا اس میں کوئی نہیں تھا. میں نے اس لیے کیس نہیں کیا کہ علیم عباسی فلان فلان آوازیں نہیں پڑنی چاہیے, وہ کہ میں نے رائٹ چھوڑے نہیں چھوڑنا چاہیے لائف کو, لیکن اوائڈ کیجیے, اپنی پرسنلٹی اوائڈ کیجیے. اور یہ چیزیں دیکھیں نا, میں نے آپ نے کہا نا کچھ گیلری پلے کی بڑی باتیں نہیں ہیں. تو وکیل کا کام گیلری پلے نہیں کرنا ہے. اٹ از آرٹ آف پروفیشن, اٹ از آرٹ آف ڈیمونسٹریشن, لیکن ڈیمونسٹریشن ٹوورڈ یور لا, یور سبجیکٹ. یہ نہیں ہے کہ میں جا کے, تو یہ بالکل میرے دوست ہیں شرف المربت صاحب, میرے دوست ہیں, وہ نکل گئے ان کے منہ سے نہیں نکلنا چاہیے. لیکن اس کو بچوں نے فالو کیا, بچوں کو وہ ہوا, لیکن یہ پارلیمانی لفظ نہیں ہے, بالکل پارلیمانی لفظ یہ وہ ہے. لیکن ہم بہت ساری چیزیں ہم کرتے ہیں, اگنور کرتے ہیں, اوائڈ کرتے ہیں ہم. وہ پھر دوسرا ہے وہ پاکستان بار کونسل کے سبسیڈنٹ اندر نہیں ہیں. ہمارے جو ہائی کورٹ کے لائر ہیں وہ ہمارے پالیسی میں ہوتے ہیں, ڈسٹرکٹ کورٹ کے, ہائی کورٹ کے, سپریم کورٹ کا ان کا ریگولیٹر پاکستان بار کونسل. تو میں تو میرے دوست ہیں, میں اسے کہا بھی تھا کہ آپ اتنے سیزن وکیل ہیں, اچھے وکیل ہیں, بہت اچھے کرمنل سائڈ کے وکیل ہیں. تو لیکن دیکھیں نا جتنے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری زیادہ بڑھتی جاتی ہے. آپ کو بینڈ ہونا ہے, آپ کو نیچے جانا ہے, آپ کو رول ماڈل بننا ہے لوگوں کے لیے نا. آپ میں وائس چیئرمین ہوں, میرے سے آپ فضول باتیں آپ میں کروں گا تو آپ کہیں گے یار تو ساری کمیونٹی ایسی ہے, وائس چیئرمین یہ اس طرح کا آدمی ہے. تو یہ دیکھیے نا اوور آل ہماری سوسائٹی میں ڈکلائننگ آئی نا, وہ ہم ہر جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں. شارٹ کٹ والے لوگ آ گئے, شارٹ کٹ جماعتوں میں بھی آ گئے, ہر جگہ آ گئے. تو یہ نہیں ہے, یہ بالکل پراپر ورڈ نہیں ہے اور ناسب نہیں. جی سر. سر یہ پوچھ رہے ہیں کہ سر آپ نے جو کہا کہ 40 کیسز ہیں, تو کیا یہ 40 کیسز ادھر لائبریری میں ہم آ سکتے ہیں, اسٹڈی کر سکتے ہیں, ادھر جا رہی ہیں, کیا ہم بار کونسل وزٹ کر سکتے ہیں؟ بار کونسل بھی کر سکتے ہیں, لیکن بار کونسل کیونکہ ہمارے پاس یہاں لائبریری ہم اسٹیبلش کریں گے, ہماری جگہ نہیں تھا, ہمیں دے دی ہے. کیونکہ یہ بالکل ساتھ ہی ہمارا جو ڈسٹرکٹ کورٹ پرمسز ہے نا, وہاں ای لائبریری ہے بالکل ساتھ. یہ ساتھ ہی 3 منٹ کی واک ہے, 4 منٹ کی. وہاں ہماری ای لائبریری بھی ہے. وہاں ہماری دوسری, اگر ریٹن جائیں گے آپ جو فیملی کورٹ جائیں, جو پرانی ہائی کورٹ تھی, وہاں ہماری پوری لائبریری ہے. پھر ہائی کورٹ میں ہماری دونوں لائبریری ہیں. یہ ساری یہ بار کونسل کی ہیں. یہ جتنی پراپرٹی ان کی ڈسٹرکٹ بار کی ہے یا ہائی کورٹ کی ہے, یہ بار کونسل کی ہے. لا میں یہ ہے کہ پنجاب بار کونسل ہے یا کے پی بار کونسل یا سندھ بار کونسل, جو ڈسٹرکٹ بار ہیں یا ہائی کورٹ بار ہیں, دے آر ایکٹنگ آن بیہاف آف دا بار کونسل. اس لیے کہ لاہور سے آپ جا کے باولپور کو مینیج نہیں کر سکتے, لاہور سے آپ مری تحصیل بار کو مینیج نہیں کر سکتے, تو وہ پھر انہوں نے ڈسٹرکٹ بار بنا دی. ہمیں تو یہاں ویسے ضرورت بھی نہیں ہے کہ ڈسٹرکٹ بار کونسل یہاں موجود ہے. تو جو ریگولیشن دیتے ہیں نا ڈسٹرکٹ بار کو, ایسے بار کو بار کونسل دیتی ہے, اور جب ہم ڈی ریگنائز کرتے ہیں تو بار کونسل بار ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے وہ پراپرٹی آپ کی ہے. بالکل پریشان نہ ہوں کیونکہ آپ کو روک نہیں سکے گا وہاں کہ جی آپ لائر نہیں ہیں, آپ استعمال نہیں کر سکتے. آپ بالکل ذرا تھوڑا رش بعض دفعہ ہوتا ہے,
वो आप वेट कर लेंगे, वहाँ भी मौजूद हैं, हमारे चारों लाइब्रेरी में मौजूद हैं। बुक से कॉपी कराना चाहें, थोड़ा सा मम्मी अबू से उधार भी थोड़ा ले लें कि जी हमें 500-600 रुपया देता है कि हमें कॉपी करा लें, वो आपको काम आएंगे। वो मेरी अपनी दानत कमजोर होगी, लेकिन उसमें मेरे ख्याल में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन सर मेरे ये कि जो लेक्चर्स होंगे 12 ये कितने मतलब मैंडेटरी है कि कितने हमने लेने मस्ट है? 12 में से एटलीस्ट 10 आपने लेने, वैसे तो 12 के 12 लेंगे, अगर 12 में से 9 होंगे आपको तो हम आपको इंटरव्यू के लिए बनाएंगे नहीं। अच्छा सर, ये जो कल से लेट्स सपोज सर ये आज से शुरू आज से 12 दिन कंटिन्यूस होंगे? ना ये डिफरेंट ऑफिस बताएगा, आपको कॉल करेगा और भी बता देंगे। छठी साहब जाने से पहले आपको यहाँ बताएंगे कि कल कितने बजे आपने आना है, तो वो फिर आपको बता देंगे। तो ये मोस्टली 1 गो में होते हैं, हफ्ते में 3-4 दिन होता है करते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन सर, ये जो यूट्यूब वगैरह पे ये लॉयर्स वगैरह आ रहे होते हैं, उन बता रहे होते हैं ऐसे करना वैसे करना, ये एटसेट्रा, मतलब एक मार्केटिंग है सर, ये सही है आपके ख्याल में या गलत है ये जो फेसबुक एटसेट्रा? और देखें एक वकील का ओपिनियन है, वो तो आप दे सकते हैं कि जी मेरी दानत में फैमिली लॉ में ये जो देते हैं उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन ये करें जी कि मेरे पास आए और मैं ये केस लाख में लेता है मैं 10 में कर लूंगा, मेरी ये एक्सपर्टीज है, वो प्रोहिबिटेड है। बाकी जो आप हमारी जाएंगे ना फेसबुक पे, हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, ये हमारे जितने भी पीछे 8 सेशन के लेक्चर हुए, सबके लेक्चर मौजूद है वहाँ। जितने भी आप जिसका देखना चाहें, सिविल साइड पे, क्रिमिनल साइड पे, रेवेन्यू साइड पे, वो आप वहाँ करेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे तो वो आ जाएगा। वो आपको जो पसंद का वो आप अभी देख सकते हैं। ये तो आप तो खुद लाइव देखेंगे ना, सुनेंगे कि हमारा सारा लाइव जा रहा है, जितने भी लेक्चर्स हम दे रहे हैं जो देंगे वो लाइव लोग घरों में बैठ के देख रहे हैं। तो ये एक ये हमने काफी शुरू की ताकि, और ये सेव दें आप किसी टाइम, हमारा पहला मेरा लेक्चर था जहाँ, वो भी आप सुन सकते हैं, मेरे जो बाकी दोस्तों ने दिया वो भी सुन सकते हैं, तो वो आपका मौजूद है हमारे उसमें। ठीक है सर। जैसे कभी आपने बात की इंटरव्यू में कि अगर इंटरव्यू के हवाले से अगर एक स्टूडेंट से ज़्यादा तैयारी की है, जिसने नहीं की, मेरा डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलती इस बात में। इसमें एक और अभी आजकल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद बार कौंसिल ही पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है उनको रेगुलेट करती है कि उनके जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग में होनी चाहिए, कम अज़ कम 5 साल की डिग्री होनी चाहिए, इस तरह प्रोफेसर कौन होने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ यानी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के डिग्री होल्डर वो 5 साल उनके लिए रहना भी ज़रूरी नहीं है, 2 साल या 3 साल भी रहना उनके लिए किसी इंस्टीट्यूशन में जाना भी ज़रूरी नहीं है, घर में बैठ के भी कर सकते हैं। तो आप समझते नहीं है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, अगर जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो अपने 2 साल 3 साल में जा सकता है, दूसरा नहीं जा सकता, इसके ऊपर बात कौन सी रहती है? बिल्कुल, इसमें मैंने जो लास्ट हमारी ऑल पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस थी पाकिस्तान बार कौंसिल के ज़ेर एहतमाम, जिसमें तमाम वाइस चेयरमैन थे और तमाम एग्जीक्यूटिव कमेटीज के चेयरमैन थे, तो वहाँ इसको मैंने फ्लोट किया था। मैंने कहा जी ये तो अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ का बच्चा है हमारा जो 5-5 साल हो जाता है, और ज़रा काफ़ी टाइम है, 5 साल बड़ा एक प्रोफेशनल डिग्री है गो के, लेकिन फिर भी ज़्यादा है। तो वो जो कि ये 2 काम हमारे डोमेन में नहीं है, ये या तो HSC कर सकती है या उसको पाकिस्तान बार को तो हमने सेंसिटाइज किया कि इसको रेगुलेट करें, और इसका लेकिन यहाँ भी उसको अगर हम करते हैं ना रेगुलेशन का, इक्विवेलेंस का, सारा चीज़ें उसको और टफ करेंगे कि जो हमारी जो सेशन होगी HSC को, पाकिस्तान बार काउंसिल को, देखिए ना बहुत सारी जो रिफॉर्म्स आई इन 5-7 सालों में आई, ये जो टाइमिंग का देखना, गोश्त लॉ कॉलेजेस थे मौजूद नहीं थे, लोग करते थे, बहुत सारे लोग थे जो कराची से करके आ जाते थे उर्दू लॉ कॉलेज से, जी साल गए वहाँ दाखिला जमा कराया, नोट की साइन किया, बोर्ड के साल के बाद जाके पेपर देते थे, पेपर भी ऐसे देते थे, ऐसे हॉल में वो जो इन्विजिलेटर थे वो खुद आपको देते थे जी के सवाल नंबर 5 गुरेजा गाइड का पेज नंबर फलाना, इस तरह का लॉ हमारे दौर में हुआ जो कराची से और उस तरह के। तो अभी तो खैर बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, तो ये चीज़ें बहुत बेहतर हुई। अभी जो टाइमिंग के इशू से जो आपने जो फिर हमने जो रेगुलेट किया कि जी प्रोफेसर कौन से होना चाहिए, और ये बेटा भी आप लेक्चर लेने आए अच्छा बाहर, तो ये ठीक है, ये इसमें मेरा तो व्यू बिल्कुल क्लियर है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे डोमेन में हैं, कुछ यहाँ ये हमारा डोमेन नहीं है। लॉ कॉलेज की रेगुलेशन, लॉ कॉलेज की इंस्पेक्शन, ये पाकिस्तान बार काउंसिल पहले था प्रोविंशियल बार काउंसिल के पास, लेकिन अब इन्होंने जो 15 में बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई, उसमें ये इन्होंने पावर्स पाकिस्तान बार ने दे दी,
तो ये ठीक है आपका, मैं एग्री करता हूँ आपके साथ, बहुत ठीक। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Thank you.